دن ہے صبح گرائی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 100 ضروریات کو پورا فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ آئیے تلاوت کلام پاک پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قالوا اطیرنا بک وبمن معک قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون۔ بولے ہم نے برا شگون لیا تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے۔ فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم لوگ فتنے میں پڑے ہو۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور شہر میں 9 شخص تھے کہ زمین میں فساد کرتے اور سنوار نہ چاہتے۔ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون۔ آپس میں اللہ کی قسمیں کھا کر بولے ہم ضرور رات کو چھاپا ماریں گے سالے اور اس کے گھر والوں پر، پھر اس کے وارث سے کہیں گے اس گھر والوں کے قتل کے وقت ہم حاضر نہ تھے اور بے شک ہم سچے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہوں نے اپنا سب مکر کیا اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اور وہ غافل رہے۔ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان کے مکر کا، ہم نے ہلاک کر دیا انہیں اور ان کی ساری قوم کو۔ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، تو یہ ہیں ان کے گھر ڈھے پڑے بدلہ ان کے ظلم کا۔ ان في ذلك لآية لقوم يعلمون، بے شک اس میں نشانی ہے جاننے والوں کے لیے۔ وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، اور ہم نے ان کو بچا لیا جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے۔ ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، اور لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا بے حیائی پر آتے ہو اور تم سوجھ رہے ہو۔ أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، کیا تم مردوں کے پاس مستی سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر؟ بل أنتم قوم تجهلون، بلکہ تم جاہل لوگ ہو۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا
أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون۔ تو اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہ کہ بولے لوط کے گھرانے کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو ستھرا پن چاہتے ہیں۔ فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی مگر اس کی عورت کو ہم نے ٹھہرا دیا تھا کہ وہ رہ جانے والوں میں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائے، آمین۔ عبادت کرنے والا، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنے والا اللہ ہمیں بنائے، اور عاجزی اور انکساری بھی ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ تبارک و تعالی نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا مہربان ہے، عمل خیر کی، اچھے عمل کی جو ہے اچھے کام کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے، اور پھر اس پر جو ثواب ملنا ہوتا ہے، اس کا جو ریوارڈ ملنا ہوتا ہے، وہ انسان کس طریقے سے زیادہ حاصل کر سکتا ہے یہ بھی بتاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حوالے سے رہنمائی ارشاد فرمائی ہے۔ عمل بعض اوقات دیکھنے میں کام ایک معمولی لگتا ہے، یعنی کام معمولی لگتا ہے، نارمل سے لگتا ہے، عام سے لگتا ہے، لیکن اس کا جو اجر و ثواب ہے یہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رحمت بھی ہے اور اس کا ایک فضل بھی ہے۔ ذو الفضل العظیم، اللہ کریم کی شان ہے کہ وہ بڑے فضل والا ہے، چھوٹے سے عمل پر بھی بعض اوقات بہت بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ثواب زیادہ کس طریقے سے ملے گا، آج یہ ہم نے اپنے پروگرام کا عنوان اور موضوع رکھا ہے، زیادہ ثواب۔ نیکی کریں گے تو ثواب تو ملے گا، زیادہ ثواب کس طریقے سے ملے گا، اس پر بھی ہمارا جو ہے وہ دھیان اور توجہ ہونی چاہیے۔ عام طور پر لوگ جو ہے وہ ورک شاپس اٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم کم وقت میں کس طریقے سے زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ کام کہاں کرنا ہے؟ اسی دنیا کی زندگی میں۔ ہم کم وقت میں زیادہ پیسہ کس طرح کما سکتے ہیں؟ پیسہ بھی کمانا ہے، وہ بھی کہاں؟ اسی دنیا کے اندر۔ اور سانس کب بند ہو جانا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ ورک شاپس اس طرح کی کوئی اٹینڈ کی ہوں اور اٹینڈ کرنے کے بعد ہی بندے کے سانس ہی ختم ہو جائیں، کہ نہ تو موقع ملے جو ہے وہ زیادہ کمانے کا اور نہ ہی کم وقت میں زیادہ کام کرنے کا۔ ادھر اگر توجہ اور دھیان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے میں اور ثواب کمانے میں زیادہ ثواب ہمیں کس طریقے سے ملے گا، اس طرف دھیان اور زیادہ ہونا چاہیے۔ پہلے نمبر پر تو دھیان ہونا چاہیے، اور اگر ہے تو اس سے زیادہ ہونا چاہیے، جبکہ یہ زیادہ نہیں ہے، یعنی جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے، اور جو نہیں ہونا چاہیے وہ ہو رہا ہے۔ تو آج انشاءاللہ الکریم زیادہ ثواب ہم نے اپنے پروگرام کا عنوان اور موضوع رکھا ہے، اور اسی کو لے کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بے حساب جنت کی خیرات عطا فرمائے، بے حساب ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ فرمایا گیا سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جس کے ساتھ مناقشہ حساب کتاب ہوگا، یعنی جس سے کیلو کال کی جائے گی اور جس سے حساب لیا جائے گا، اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ جی ہاں، حساب دیتے ہوئے، اپنے جو ہے وہ خرچے کا حساب دیتے ہوئے، اپنی انکم کا حساب کرتے ہوئے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں حشر کے حساب سے بچائے اور بس بے حساب بخشش کی خیرات عطا فرمائے۔ وہ خوش نصیب جو بے حساب بخشے جائیں گے، اللہ ان میں ہمارا شمار فرمائے، اور ہمیں زیادہ ثواب حاصل کرنے کی دھن اور لگن اور اس کا علم یہ بھی اللہ عطا فرمائے، آمین۔ پروگرام میں انشاءاللہ الکریم آپ کی کالز کو اور میسیجز کو بھی شامل کریں گے۔ آئیے پہلے سعید بھائی سے ناشید سنتے ہیں،
پھر آگے چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ہے ذکر میرے لب پر، ہے ذکر میرے لب پر، ہر صبح و شام تیرا ہے ذکر میرے لب پر، ہر صبح و شام تیرا. میں کیا ہوں ساری خلقت، میں کیا ہوں ساری خلقت، لیتی ہے نام تیرا. میں کیا ہوں ساری خلقت، تو نائب خدا ہے محبوب کبریا ہے. تو نائب خدا ہے محبوب کبریا ہے. ملک میں خدا کے، ہے ملک میں خدا کے، جاری نظام تیرا ہے. ملک میں خدا کے، جاری نظام تیرا ہے. ملک میں خدا کے، اور مالک تجھے بنایا مخلوق کا خدا نے. مالک تجھے بنایا مخلوق کا خدا نے. اس واسطے لکھا ہے، اس واسطے لکھا ہے، ہر شے پہ نام تیرا. اس واسطے لکھا ہے. اور اے پیاری پیاری زلفوں والے نظر ادھر بھی، اے پیاری پیاری زلفوں والے نظر ادھر بھی. مدت سے تک رہا ہے، مدت سے تک رہا ہے، تجھ کو غلام تیرا. مدت سے تک رہا ہے، مدت سے تک رہا ہے، تجھ کو غلام تیرا. مدت سے تک رہا ہے. اور اے مجرموں کو اپنے
عمل میں لینے والے، اے مجرموں کو اپنے دامن میں لینے والے، سب آسرا تکیں گے، سب آسرا تکیں گے، روزے قیام تیرا سب آسرا تکیں گے، اور فریاد سننے والے للہ شاد کر دے، بے کس تڑپ رہے ہیں، بے کس تڑپ رہے ہیں، لینے کے نام تیرا بے کس تڑپ رہے ہیں، اور وہ دل خدا دکھائے تجھ کو جمیل نظری، وہ دل خدا دکھائے تجھ کو جمیل نظری، ہو جائے ان کے در پہ، ہو جائے ان کے در پہ، قصہ تمام تیرا ہو جائے ان کے در پہ، قصہ تمام تیرا ہے، ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا ہے، ذکر میرے لب پر۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے، اور اللہ کرے کہ ہم اس شعر کے مصداق بن جائیں کہ ہے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا۔ صبح و شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام کو اپنا وظیفہ بنائے ہوئے ہے، اللہ کریم کی یاد کو اپنے دل میں سمائے ہوئے ہے، تو سمجھیں کہ سعادت مندوں کی طرف بڑھنے میں جو ہے یہ آگے قدم بڑھاتا جا رہا ہے، منزل پاتا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اچھا عمل بھی کریں اور اللہ کریم سے خیر کی امید بھی رکھیں، دونوں باتیں ہونی چاہیے، امید اللہ پاک سے خیر کی ہو، اس کے فضل کی ہو، اس کے کرم کی ہو، کہ اے کریم تو ہمارے عمل کے مطابق نہیں اپنے فضل کے مطابق اجر عطا فرما۔ اس پر بندہ آئے گا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ دنیا میں تو طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی کام کرنا ہے تو آپ سامنے والے سے اس کی قیمت اجرت جو بھی ہے طے کر لیں۔ آپ کو کہیں جانا ہے تو آپ جس گاڑی میں آپ نے سفر کرنا ہے، اگر آپ کی اپنی گاڑی نہیں ہے اور آپ نے اس میں کوئی ٹریول کرنا ہے تو آپ اس سے پہلے قیمت طے کر لیں۔ آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے تو اس کی قیمت بھی پہلے سے ڈیفائن ہونا یہ ضروری ہے۔ یہ ہمیں گائیڈنس دی گئی ہے۔ یہ نہ بولا جائے ہاں جی ٹھیک ہے جو ہاں کیا لوگ بات تمہیں خوش کر دیں گے، ہاں دے دیں گے، یہ نہیں، اس کو باقاعدہ طور پہ قیمت کو طے کر لیا جائے۔ اور نیکیوں کے معاملے میں یہ ہے کہ بندہ عمل کرے اور عمل کر کے بندہ بولے یا اللہ یہ تو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما۔ یہ بھی زیادہ ثواب لینے کا ایک جو ہے وہ ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب اپنے آپ کو اللہ کریم کے سپرد کرے گا، عمل اچھا کرے۔ دیکھیے بڑی ایک زبردست بات ہے، غور کرنے والی بات ہے۔ عمل کیا کرے؟ اچھا کرے۔ عمل کیا کام کیا کرے؟ اچھا کرے، کام خوبصورت کرے، نیکی کرے تو اس کو پورے دل کے ساتھ کرے۔ کام جو نیکی کر رہا ہے، اللہ کی رضا والا کام کر رہا ہے، یہ پرفیکشن کے ساتھ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ لیکن سمجھے یہی کہ اے کریم یہ تیری بارگاہ کے قابل نہیں ہے، بس تو مہربانی کر کے اس کو قبول فرما
اور اپنی شان کے مطابق اس کا ثواب عطا فرما. اللہ اکبر. خالد بھائی اس میں جو کہہ رہا ہوں بات، اللہ یہ جس بات یہ نصیب کر دے، اس میں بھی ایک لاجواب ایک ذوق ہے. اور واقعی جب اپنے آپ کو رب کریم کے حوالے کرے گا تو وہ مہربان بھی ہے، سبحان بھی ہے، دیان بھی ہے، منان بھی ہے. ٹھیک ہے، منان یہ بہت زیادہ احسان کرنے والا ہے، ذو الفضل عظیم بھی ہے. تو جب وہ اپنی مہربانی سے عطا فرمائے گا تو بندے کا بیڑا پار ہی لگائے گا. خالد بھائی سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. رب العالمین جل وعلا کا ایسا کرم ہے، ایسا فضل ہے، ایسا احسان ہے کہ بندہ نعمتوں کو صرف اس کی طرف منسوب ہی کر دے نا کہ میرے پاس یہ نعمت ہے اور یہ اس لیے ہے کہ میرے رب نے مجھے دی ہے. اللہ کریم اس چھوٹی سی بات پر خوش ہو جاتا ہے. حالانکہ کیا ہے یہ؟ وہ حقیقت ہی کا تو اعتراف ہے کہ رب نے مجھے دیا ہے اور یہ بندہ مان رہا ہے. مالک کریم جل وعلا نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے سوال کے جواب میں جو بات ارشاد فرمائی کہ جب آپ نے سوال کیا کہ اے اللہ تو نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق فرمائی تو میرے مولا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے تیرا شکر کیسے ادا کیا؟ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا شکر ایسے ادا کیا کہ اس نے بس اس بات کا اعتراف کر لیا کہ میرے مولا تو مجھے بنانے والا. اللہ کریم جل وعلا اس پر خوش ہوا. یہ شکر کرنا اللہ تبارک و تعالی نے ایسا قبول فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جواب میں اس کو بتایا جا رہا ہے. ایک ہے احساس نعمت اور ہے ایک منعم کا تصور. نعمت تو میرے پاس ہے، ساتھ یہ تصور بھی کہ نعمت دینے والا کون ہے. جب اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں بندہ ایسے لو لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو مایوس نہیں رہنے دیتا. اس کے چھوٹے عمل پر پھر اس کو بڑا ثواب عطا فرماتا ہے. اس کی ایفرٹ کم ہوتی ہے لیکن اس کو انعام سے زیادہ نوازا جاتا ہے. اچھا ایفرٹ کرنے کے قابل بھی وہی بناتا ہے. یہ خیال بھی وہی عطا فرماتا ہے کہ بندہ نیکی کر لے، حالانکہ گناہ کے آپشن موجود تھے لیکن اس کے دل کو نیکی کی طرف مائل کس نے کیا؟ بندہ جب لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے تو سارا فلسفہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نہ میرا عمل میری مرضی سے ہے، نہ میں اتنا پاورفل ہوں کہ جو چاہے کرتا پھروں اور جو نیکی چاہوں اختیار کر لوں. میرا رب مجھ پر کرم فرماتا ہے، میرے دل میں نیکی کی محبت ڈالتا ہے، اس کا خیال ڈالتا ہے، پھر مجھے اس کا اہل بناتا ہے کہ وہ میں نیکی کر پاؤں، پھر مجھے اس سعادت سے بھی نوازتا ہے کہ وہ میں نیکی میں کر ہی جاتا ہوں. پھر وہ انعام مزید فرماتا ہے کہ اب اتنا سب نوازنے کے بعد میرے تھوڑے سے عمل پر اپنی رحمت سے بہت بڑا ثواب عطا فرماتا ہے. پھر یہ بھی نہیں کہ ثواب عطا فرما دیا بلکہ اس پر بھی ارشاد ہوتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی ثواب کو بڑھاتا بھی ہے. سلمان بھائی یہ اس کا رب العالمین کا کرم ہے، یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا فضل ہے. بندے کی کیا طاقت ہے، کیا اس کی استطاعت ہے. رب العالمین جل وعلا خود بندے کو ارشاد فرماتا ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ تبارک و تعالی سے اس کے فضل کا سوال کر لے بندہ. میرے مولا تو یعنی فضل کیا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی سے کچھ ایکسٹرا کا مطالبہ کرے، یعنی یہ میرا عمل ہے اس عمل کے برابر نہیں بلکہ اضافے کا سوال کرے. میرے مولا اپنی کرم سے مجھے اپنا فضل عطا فرما. علماء نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا کہ ایک نیکی کا بدل ہے کہ بندہ نیکی کرے تو اللہ تبارک و تعالی بدل عطا فرمائے، اور ایک مالک کریم کا فضل ہے کہ نیکی تو اس کی اس درجے کی نہ ہو لیکن اللہ تبارک و تعالی اسے جب اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے تو اس پر ایسا ثواب عطا فرمائے جو بندے کے گمان میں ہی نہیں. اللہ اکبر. بندے کو اتنا پتا تھا کہ مجھے یہ ملنا ہے اور اس پر وہ کام کرنے کے لیے چلا تھا، رب العالمین جل وعلا نے اسے قبول فرمایا اور اس کے گمان سے بڑھ کر ثواب عطا فرمایا. سبحان اللہ. ایک مثال علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ بندہ کسی بادشاہ کی ریاست میں رہتا ہے اور اس میں کام کاج کرتا ہے اپنے، اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ بادشاہ سے ملاقات کرے. تو اب بادشاہ کی رعایا میں رہنے والا ایک کسان اپنی فصل سے کچھ اناج لے کر بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور ملاقات کے لیے حاضر ہونے سے پہلے بادشاہ کے مال جو اس کا
جہاں مال جمع ہوتا ہے وہاں نذرانہ پیش کرتا ہے کہ میں بادشاہ سلامت کے لیے لایا ہوں، یا بادشاہ کے سامنے حاضر ہو کر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ کے لیے یہی لے کر آیا ہوں، بادشاہ اس کو قبول کر لیتا، حالانکہ بادشاہ کو اس کی حاجت تھی، بادشاہ کے تو پہلے ہی خزانے بھرے ہوئے ہیں، اس کی حقیر نذرانے کی ضرورت کیا تھی؟ بادشاہ کا تو خزانہ بھرا ہوا ہے، لیکن جب وہ لے کر آتا ہے نا تو بادشاہ اس کی طرف اور توجہ فرماتا ہے اور توجہ کرتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ یہ اپنی طاقت، اپنی استطاعت، اپنی بساط کے مطابق لایا تھا، اب بادشاہ جب اس کو نوازتا ہے تو اپنی شان کے مطابق نوازتا ہے، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ بندہ چھوٹا سا عمل کر کے رب العالمین کی بارگاہ میں یہ اگر عرض کرے کہ مولا یہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے، اپنی رحمت کے شایان شان عطا فرما۔ دنیا کا بادشاہ جب اپنی شان ظاہر کرتا ہے تو پھر جو غریب ہوتا ہے، جو محتاج ہوتا ہے، وہ غنی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین جل وعلا کسی بندے پر، کسی گناہگار ہی پر صحیح، لیکن جب اپنی شان رحمت کو ظاہر فرمائے گا تو کتنے نیکوکاروں کا اسے سردار بنا دے گا، کتنا بڑا اس پر انعام فرمائے گا، کیسا اس پر احسان فرمائے گا۔ تو رب العالمین جل وعلا سے اس کے فضل کا سوال کیا جائے، اس سے توفیق مانگی جائے اور یہ عرض کی جائے میرے مولا میرے اعمال تیری شان کے لائق نہیں ہے، لیکن بس تو اپنی شان کے لائق مجھے اجر عطا فرما کہ مجھے بندگی تو نے ہی یہ اعزاز عطا فرمایا کہ اپنا بندہ بنایا، بس اپنے فرما برداروں میں قبول فرما۔ بندہ نیاز مندی سے آگے بڑھتا چلا جائے، اللہ تبارک و تعالی بندہ نوازی کی حد فرما دے۔ کیا بات ہے خالد، ذرہ نوازی ہے، کیا بات۔ وہ ہے نا حسن رضا خان فرماتے ہیں حضور کعبہ حاضر ہیں، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے، مقدر یاوری پر ہے، اور حرم میں بندہ پہنچا ہوا ہے تو کہتے ہیں نہ ہم آنے کے لائق تھے، نہ منہ قابل دکھانے کے، مگر تیرا کرم ذرہ نوازو بندہ پرور ہے، مگر تیرا کرم ذرہ نوازو بندہ پرور ہے۔ اور خبر کیا ہے بھکاری کیسی کیسی نعمتیں پائیں، یہ اونچا گھر ہے اس کی بھیک اندازے سے باہر ہے، یہ اونچا گھر ہے اس کی بھیک اندازے سے باہر ہے۔ تو ایک خاص مقام ہے وہاں، تو جو عطائیں ہو رہی ہیں وہ تو کمپیریزن والی ہیں ہی نہیں، لیکن اگر وہاں نہیں ہے کہیں اور بھی ہے، اور ایک نیاز مندی کا سلسلہ ہے، ایک اللہ کی بارگاہ سے ایک لو لگائے ہوئے ہے اور اس کے فضل کا متلاشی ہے، اور اس سے اس کے فضل اور کرم کا ہی سوال کرنے والا ہے، اپنے آپ کو اس کے سپرد کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض اگر بندہ جب اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرتا ہے نا، جیسے وہ مجرم ہو، وہ گرفتاری پیش کرتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے، یہاں جو اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے اور حوالے کر دیتا ہے، اپنی جرم کا اعتراف کرتا ہے اور رحمت کی امید رکھتا ہے، ہائے ہائے، دنیا کا مجرم بھی رحمت کی امید ہی رکھتا ہے لیکن اس کو سزا مل جاتی ہے، کچھ تخفیف اس کو بھی مل ہی جاتی ہے، لیکن بلا تشبیہ و تمثیل ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، وہاں اب اللہ کریم کی بارگاہ کے اپنے آپ کو بندہ سپرد کرے، حوالے کرے، اور اس کا فرما بردار بن کر آ رہا ہو، اس کی رضا پانے والے کام بھی کرتا آ رہا ہو، اور پھر اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے کام کو اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں، حوالے کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے، تو اللہ کریم بندے کی دنیا میں بھی حفاظت فرمائے گا، اس پر کرم فرمائے گا، اور آخرت میں تو وہ کرم دیکھنا
تم دیکھنے والا ہوگا. سبحان اللہ, اللہ نصیب فرمائے. تو ہم اس موڈ پر بھی آئیں. ہمیں کیا چاہیے؟ زیادہ ثواب. اس مینز کہ ہمیں اللہ تعالی کا فضل چاہیے اور ہم فضل لینے والے بھی بنے. یہ بھی دیکھیں, یہ بھی ایک بات ہے کہ ہم سوالی کس کے ہوں؟ فضل کے ہوں, اور کام بھی ہمارے ایسے ہی ہوں کہ اس پر فضل ہی کیا جائے, غضب نہ کیا جائے. فضل بھی ہے اور غضب بھی ہے, دونوں باتیں ہیں. یعنی عنایت بھی ہے, مہربانی بھی ہے, کرم بھی ہے, ٹھیک ہے, اور غضب بھی ہے, جلال بھی ہے, عذاب بھی ہے. اس سے ڈرتا رہے, اور اگر کوئی اس طرح کے کام ہے تو پھر ان سے معافی بھی مانگے, توبہ بھی کرے. تو اللہ کریم کے فضل کا بندہ جو ہے نا یہ متلاشی رہے اور سوالی بھی رہے, اور کام بھی ایسے ہی کرے کہ اس پر کیا ہو؟ فضل ہو. تھوڑا سا کیا ہے, چلو اس کو زیادہ دے دو, کیا یاد کرے, ہوتا نا دنیا میں بھی. سمجھانے کے لیے بات ہے. حالانکہ اس کا کوئی کمپیریزن ہم موازنہ کر کے تشبیہ کے طور پر اس کو جو ہے وہ ایک ایگزامپل کے طور پر اس کو بیان نہیں کر رہے, سمجھانے کے لیے ایک بات ہے کہ آپ تھوڑا سا کام کرتے ہیں نا, یہ نہیں ہے کہ بندہ گھر پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو جناب کسی نے کچھ یوں بھئی آپ نے یہ کام کیا, آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, گھر پہ بیٹھے ہوئے سو رہے ہیں, لہذا آپ کو اتنے جو ہے وہ تنخواہ میں آپ کو بونس دیا جا رہا ہے. کس بات پہ؟ کہ آپ گھر پہ سو رہے تھے اور آپ جو ہے وہ 3 دن آپ نے بڑی بھرپور نیند پوری کی ہے, ادارے میں آپ نے جو ہے وہ کوئی اطلاع بھی نہیں کی کہ آپ نہیں آئیں گے, اور کوئی جو ہے وہ کام بھی آپ نے نہیں کیا ان دنوں میں, اور 3 دن آپ نے ضائع کیے ہیں, لہذا آپ کو 1 مہینے کی تنخواہ بونس میں دی جا رہی ہے. ایسے نہیں ہوتا. بونس بننے کو ملتا ہے نا, وہ کچھ کرتا ہے, تھوڑا کچھ کرتا ہے تو پھر بہت کچھ مل جاتا ہے. یہ صورتحال بن جاتی ہے. کام بعض وقت معمولی سا کرتا ہے بندہ, خوش ہو کر لے بھائی یہ لے لو, کیا یاد کرو گے, تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. اور حال یہ ہو پیارے وسیم بھائی کہ یہاں نہ تو انداز جو ہے وہ ایسا وہ فضل مانگنے والا, نہ ہی کام ایسے ہوں کہ اس پہ فضل کیا جائے, اور پھر بندہ فضل کی امید لگائے رکھے, یہ بھی تو درست نہیں ہے. بالکل درست نہیں ہے سلمان بھائی. اور حقیقت یہی ہے کہ اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا تو ابھی ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, انسان کوشش کرے گا تو رب کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. جی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے جو آپ کے دور کے تھے بادشاہ, ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے سفر کرنا تھا, اور سفر کے لیے تب روانہ ہونے لگے تو پہلے سفر میں یہ ہوتا تھا کہ خلفاء وقت کے حکمران یہ تب سفر کرتے تھے تو ایک قافلہ ان سے پہلے آگے کی طرف چلا جایا کرتا تھا. صحیح. اور وہ قافلہ سامان لے کر, پڑاؤ لے کر, خیمے لے کر وہ پہلے سے آگے جاتا تھا, اور وہاں پہ وہ خیمے لگا کر انتظامات کر دیا کرتا تھا کہ بھئی اتنے سفر کے بعد حاکم وقت نے یہاں پہ آ کے آرام کرنا ہے. ٹھیک. سب لوگوں نے اپنا سامان اس قافلے کو دے دیا جو شرکا تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سامان جمع نہیں کروایا. اب قافلہ متعلقہ مقام پہ پہنچا, اور وہاں پہ جب پہنچا تو وہاں پہ سارا انتظامات آلریڈی پہلے سے موجود تھے, سب اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے. صحیح. اتنے میں جو حاکم وقت تھے ان کو یاد آیا کہ یہ عمر بن عبدالعزیز کہاں ہیں. پتہ کیا تو کہا کہ ان کا تو کوئی خیمہ ہی نہیں ہے یہاں پہ. کہا تلاش کریں کہاں پر ہیں. کچھ لوگ تلاش کرتے ہوئے تب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف گئے تو آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر گریہ و زاری فرما رہے. اللہ اکبر. رو رہے ہیں. اور لوگوں نے تب دیکھا تو آپ کو کہا, پیغام دیا کہ آپ کو بلایا جا رہا ہے. آپ اسی کیفیت میں آئے. پوچھا گیا کہ آپ اشک باری کیوں کر رہے ہیں, کیا رو رہے ہیں, کیا رو کیوں رہے ہیں. صحیح. کہا کہ دراصل میں یہ سوچ رہا تھا. اب دیکھیں سلمان بھائی, تب انسان کی اچھی سوچ بن جائے نا تو وہ نیکیاں سوچتا ہے. واہ. وہ اپنا ہم فیوچر سوچتے ہیں مال کے اعتبار سے. جی ہاں, ہم سوچتے ہیں کہ میرا مال کیسے بڑھے گا, ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس موٹر سائیکل ہے تو کار کیسے آئے گی, ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جناب میرے پاس بڑا گھر کیسے آئے گا. ہم دنیا دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا ہوئے دنیا جیسی سوچ. لیکن ان کی سوچ کیا تھی جو بھی آپ کی گفتگو سے میں کنیکٹ کر رہا ہوں. اللہ اکبر. کہ آپ نے فرمایا کہ دراصل میں روز بات پہ رہا ہوں کہ جب ہمارا قافلہ روانہ ہوا آپ سب نے اپنے پڑاؤ کا سامان آگے بھیجا.
نتیجہ یہ نکلا کہ جب آپ مقام پر پہنچے تو آپ کے لیے انتظامات موجود تھے اور آپ سب اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے، لیکن میں نے کچھ نہیں بھیجا تھا. اللہ، میں نے کچھ نہیں بھیجا تو میرے خیمے کا انتظام بھی نہیں تھا. میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ آخرت کے لیے میں نے کیا کیا. اللہ، اگر میں نے آگے کچھ نہ بھیجا اور میں ایسے ہی بیٹھا رہا، کچھ میں نے کوشش نہ کی، کچھ میں نے جد و جہد نہ کی، تو میری آخرت میں میرا کیا بنے گا؟ تو مطلب ان اللہ والوں کی سوچ ہوتی تھی کہ یہ رب کی رضا والے کام کرنے کے لیے آگے بڑھتے تھے. آج ہماری سوچ کیا ہے کہ ہم کچھ اور ہی سوچ رہے ہیں. دیکھیں سلمان بھائی، آپ نے کہا نا کہ نیکی کرو، آگے نتیجہ رب پہ چھوڑ دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی فرمایا نا کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے نا، میں اس کے لیے ویسا ہی ہوتا ہوں. اب میں نیکی کروں چھوٹی سی، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زبردست بات ارشاد فرمائی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میرے آقا کی تو ہر بات ہی زبردست ہے، ہر بات ہی با کمال ہے. آپ نے فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو، جی، چاہے کسی معمولی مت سمجھو، معمولی، یہ کیا ہے، یہ کہ چھوٹی سی نیکی ہے، یہ کیا ہے. فرمایا کسی نیکی کو چھوٹا نہ جانو، اگرچہ وہ کسی مسلمان سے مسکرا کر ملنا ہی کیوں نہ ہو، اندھا پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو. سبحان اللہ. یعنی بندہ نیکیاں کرے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں، اس کے ہمیں مواقع سلمان بھائی ملتے رہتے ہیں. رستے میں جاتے ہوئے پتھر سائڈ پہ کر دینا، یہ ایک چھوٹا سا کام ہے، لیکن اس کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مغفرتیں فرمائی ہیں. ایسے واقعات کتابوں پہ موجود ہیں. درود شریف پڑھتے ہوئے بندہ جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھ لے کہ سیکنڈوں کے اندر زبان سے نکل رہا ہے، ایسا ہی ہے، لیکن یہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا بن جائے گا ہمیں نہیں پتا ایسا ہی ہے. کہ رب کو وہ کتنا پسند آ جائے اور وہ رب اس پر کتنا اجر و ثواب عطا فرما دے. جیسے کہ ہم نے ابھی بیان میں جو جمعرات کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں ہوتا ہے، اس میں درود شریف کی فضیلت پہ بات ہی یہ تھی کہ ایک شخص نے کہ اعمال تولے گئے، گناہ ایک طرف ان کا پلڑا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بندے کے وہ درود شریف لے کر آؤ، کوئی نیکی نہیں آنی، صحیح، وہ درود شریف لے کر آؤ جو یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھا کرتا تھا. واہ واہ واہ، اب وہ درود شریف آئے اور ان کا پلڑا بھاری ہو گیا. کیا بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت فرما دی. واہ، اب یہ چھوٹی سی نیکی ہے. کوئی بندہ اس طرح کی نیکیاں بہت ساری ہیں، صحیح، اور ہمیں اپنا ذہن یہ بنانا ہوگا کہ دیکھیں کل بروز قیامت مجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی، صحیح، اور مجھے اس دن نہ والد صاحب کام آئیں گے. روایتوں میں ہے نا کہ بیٹا باپ کے پاس جائے گا، کہے گا ابا جان میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ مجھ سے محبت کرتے تھے، آپ مجھ سے پیار کرتے تھے، مجھ پہ شفقت فرمائیں. باپ یہ بولے گا کہ بیٹا میں محبت بالکل تجھ سے کرتا تھا، لیکن آج کا معاملہ کچھ اور ہے، آج مجھے اپنی پریشانی ہے. اس طرح باپ بیٹے کے پاس جائے گا کہ بیٹا میں نے تجھے کمایا، کھلایا، پالا. صحیح، اس دن بیٹا بھی یہی بولے گا ابو میں آج کچھ نہیں کر سکتا، آج مجھے اپنی پڑی ہے. تو لہٰذا نیکیوں کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے. چھوٹی چھوٹی آسان نیکیاں کتابوں میں موجود ہیں، احادیث مبارکہ میں بیان کی گئیں. کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ پڑھنا ہے، دیگر بہت ساری نیکیاں ہیں. میں نیکی کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دوں، لیکن جب میں نیکی کر لوں اور پھر یہی میری نیت ہونی چاہیے، یا رب میں نے تو یہ چھوٹا سا کام کیا ہے، آگے مولا کرم فرمانا یہ تیرے ذمہ. کیا بات ہے، مولا تو اسے قبول فرما. مرحبا. نیکیاں، چھوٹی نیکیاں یعنی کرنے کے اعتبار سے، جس کے لیے آپ کو زیادہ ایفرٹ وہ نہیں کرنی پڑے گی. زبان ہی ہلانی ہے، بیٹھے باتیں کر رہے ہیں تو یہ ذکر اللہ میں اگر ہلتی رہے گی تو انشاءاللہ برکتیں ملتی رہیں گی انسان کو. اچھا، زیادہ ثواب کمانے کے لیے، جو ایک زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے جو ایک بڑی بنیادی بات ہے، نیتوں کا بھی ایک اہم معاملہ ہے اس میں، کہ نیت اچھی ہو تو ثواب ملے گا، اور نیتیں اس میں جتنی اچھی نیتیں زیادہ کرے گا اتنا ثواب بھی کیا ہے، زیادہ ملے گا. امیر سنت کا ایک رسالہ ہے ثواب بڑھانے کے نسخے، رسالہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. ایک کام کا ملٹی ڈائمینشنل ثواب کس طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اچھی نیت کی برکت. سبحان اللہ. خالد بھائی، مسجد میں جانے کی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے 40 نیتیں بیان کی ہیں، اور فرمایا اگر نماز پڑھنے جا رہا ہے ایک نیکی کے لیے جا رہا ہے، لیکن یہ 40 نیتیں جو ہے وہ کر کے جا رہا ہے، تو پہلے اس کے ہر قدم پہ ایک ایک نیکی کا ثواب تھا،
اب یہ ہر قدم پہ 40 نیکیوں کا ثواب ہے. سبحان ہاں جی تو سبحان اللہ نیت کی اہمیت پر آپ جو ہے وہ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور اللہ رب العالمین جل وعلا سید امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے. گویا دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے جو وابستہ ہوا نا جی اور اجتماعات میں آتا جاتا ہے، سنتا سناتا ہے، اس حدیث مبارکہ کو جانتا ہے. نیت المؤمنی خیر من عملی، واہ بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. جی حدیث مبارکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اتنی اہمیت، اتنے فضائل بیان فرمائے. اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ الحمدللہ وقتاً فوقتاً ترغیب دلاتے رہتے ہیں اور امور کی نیتیں لکھ کر عطا فرمائیں. صحیح. کہ ایک ہے نا بندہ حریص ہو اس بات کا کہ لوگ ثواب کمائیں، لوگ اپنی نیکیاں بڑھائیں. ایک تو یہ ہے کہ میں اپنی نیکیاں بڑھاؤں، صحیح. اور اس میں یوں سمجھیں کہ بوسٹ کیسے لگ سکتا ہے، میں تو کر ہی رہا ہوں، یہ سارے ہی یہ نیکیاں کرنے والے بن جائیں. وہ حدیث مبارکہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، جی بھلائی کی طرف بلانے والا بھلائی کرنے والے کی طرح ہی ہے. اب بندہ اگر کوئی نیک عمل کرنے جا رہا ہے، اس کی اچھی نیت بنتی ہے، جی کر لے. نیت اصل میں عبادت کے ارادے کو کہتے ہیں. صحیح. ویسے تو دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں کہ یہ ایک لغوی اس کی تعریف ہے، لیکن شریعت میں نیت کس کو کہا جائے گا؟ علماء نے فرمایا کہ عبادت کرنے کا ارادہ کرنا، صحیح. یہ نیت ہے. صحیح. اب اس میں مختلف چیزوں کو آپ دیکھتے چلے جائیں، ایڈ کرتے چلے جائیں. دو جزیات، ایک شیخ محقق علیہ رحمہ اور ایک سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے. شیخ محقق حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک عمل میں جتنی نیتیں ہوں گی اتنی نیکیوں کا ثواب ملے گا. واہ. ارشاد فرمایا مثلا محتاج قرابت دار کی مدد کرنے میں اگر نیت فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دینے کی ہوگی تو اس ایک نیت کا ثواب ملے گا. لیکن ساتھ ساتھ اس میں صلہ رحمی کی بھی نیت کر لے کہ قریبی رشتہ داروں کو دینے کا اللہ کریم نے حکم عطا فرمایا ہے. تو اب یہ کام ایک ہی ہے، پیسہ اتنا ہی دے گا، مدد اتنی ہی کرے گا جتنی کرنی تھی. لیکن اب نیت اس نے بڑھا لی، اس کی نیت بڑھتی چلی جائے گی، اللہ تبارک و تعالی ثواب بڑھاتا چلا. واہ 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 سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا سبحان اللہ، بے شک جو علم نیت جانتا ہے ایک ایک فعل کو اپنے لیے کئی نیکیاں کر سکتا ہے. عمل ایک ہوگا لیکن نیکیاں اس میں کئی ہو جائیں گی. جس طرح آپ نے مثال دی کہ نماز کے لیے بندہ جا رہا ہے تو وہ نیکیاں کرتا چلا جائے. اب گھر سے یہ سوچ کر تو نکل رہا ہے کہ میں مسجد جا کر نماز پڑھوں گا، نماز کی نیت ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی نیت ہو کہ اللہ کے گھر کی زیارت کروں گا، مسلمان راستے میں ملیں گے انہیں سلام کروں گا، مزاج پرسی کروں گا، بیمار ملا تو اس کی عیادت کروں گا، غم زدہ ہوا اس کی تعزیت کروں گا، اور اس طرح اپنے رشتے میں تکلیف دہ چیز ہوئی تو اس کو ہٹاؤں گا. 40 نیتیں یہ لکھ کر دی ہوئی ہیں، سب کچھ یہ لکھ کر دیا ہوا. جی ان ساری چیزوں کو جب بندہ اپنے خیال میں رکھتا ہے اور اس کی طرف توجہ لاتا ہے، نیت بناتا ہے، عمل یہ وہی چھوٹا کرتا ہے، تھوڑا سا عمل ہے اور اتنی دیر لگے گی جتنی دیر آپ صرف ایک نیت کر کے جاتے کہ میں نے نماز پڑھ کے واپس آنا ہے، وہی اتنا ہی ٹائم ہے. کوئی ٹائم بھی کنزیوم زیادہ نہیں ہو رہا، جس کو آج ماڈرن لینگویج میں کہتے ہیں اسمارٹ ورک کر رہا ہے بندہ. یہ اچھی نیت کرنے کے بعد اسمارٹ ثواب کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. کیا بات، تھوڑا سا عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر و ثواب کو بڑھا. کیا ماشاءاللہ آپ نے اس کو لیا ہے. آج کل یہ بات ہے، یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہارڈر ڈونٹ ورک ہارڈر، یعنی آپ زیادہ محنت سے کام نہ کریں، آپ اس کو جو ہے ورک کو اسمارٹ طریقے سے جو ہے وہ کریں. یہ بھی ہے. اس میں پھر وہ دکھاتے ہیں ایک بندہ ہے، وہ ایک جو ہے وہ ایک مربع ہے. میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ مربع کے بھی بڑے معنی ہے. ایک تو یہ کھانے والا مربع، وہ بھی مربع ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جیومیٹری میں مربع بولیں آپ تو اس کو انگلش میں وہ بولتے ہیں اسکوائر بولتے ہیں اس کو، وہ جس کے چاروں وہ خطوط کیا ہوتے ہیں؟ برابر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو مربع کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں تو بہرحال وہ کیا ہے کہ ایک چیز کو جو ہے وہ دھکا گھسیٹ رہا ہے، اس کو یوں کہہ لیں، ایک شے ہے اس کو کیا کر رہا ہے، اس کو گھسیٹ رہا ہے. تو اس کو گھسیٹنے کی بجائے کیا کرے، اس کی شیپ کو اگر تبدیل کیا جا سکتا ہے، تھوڑا شیپ تبدیل کرے، اس کو گول کر لے.
اگر وہ چکور ہے تو اس کو گول کر لے تو پھر اس کو آرام سے اس کو دھکا لگاتا جائے گا تو وہ گھومتی ہوئی آگے جاتی جائے گی. یہ خالد مجھے اس پر ایک بات یاد ہے. میرے چھوٹے بھائی جان ہیں, یہ 2014 کی بات ہے. تو ہم جو ہے وہ گھر کو تھوڑا اس کی سیٹنگ کر رہے تھے, اور ایک الماری تھی جس کو ہم نے کیا کرنا تھا, شفٹ کرنا تھا. اچھا, دروازے میں سے اس کو گزارنا تھا. دروازہ جو تھا وہ یوں سمجھ لیں کہ اس میں سے گزر جاتی وہ, لیکن آپ بولیں کہ اٹھا کے ادھر سے گزاریں تو یہ کوائٹ ڈیفیکلٹ تھا, یعنی تھوڑا مشکل تھا. تو اب سوچ ہی رہے تھے, تو میرے بھائی جان نے کیا کیا, انہوں نے گھر میں جیسے ہمارا ہے نا پنجاب کا ایریا ہے, تو گھر میں کپڑے دھونے کے لیے جو ہے وہ ایک ڈنڈا ہوتا ہے. تو اب تو کم ہی کہیں رہ گیا ہے جہاں ہے, ورنہ وہ ایک ڈنڈا ہوتا تھا, اس کو کیا کرتے, کپڑوں کو کوٹتے تھے, اس سے مارتے تھے. ٹھیک ہے جی, ہاں جی. تو وہ کیا کیا, اس کو وہ گول ڈنڈے جو تھے 2-3 وہ گھر پہ انہوں نے وہ لیے, ٹھیک ہے, اور وہ اس کے نیچے رکھے اور الماری کو جناب دھکا دیا. الماری جناب اندر. تو یوں کام دیکھیں, وہ ہم تو کیا کر رہے تھے, اس کو کھاؤ تو طاقت لگاؤ تو گھسیٹو, تو انہوں نے ماشاءاللہ یہ اس کو اسمارٹلی لایا, اس کو اسمارٹلی کیا اور ہو گیا ماشاءاللہ الکریم. تو یہ مدنی چینل کے ناظرین, نیکیوں کے اعتبار سے بھی اگر خالد بھائی نے جیسے بڑی توجہ دلائی ہے, بڑی پیاری بات کہی ہے کہ بندہ نیتیں تھوڑا اضافہ ان میں کرے گا تو ثواب انشاءاللہ بڑھے گا. بات ایک بات ہے, اجی کیا باتیں ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, یہ یہیں پر رہ جائے گا, اور جو اچھی نیتیں کر کے ثواب کمائے گا وہ منزل پا جائے گا. اجی کون کرے, کیا کرے, کس زمانے کی باتیں کر رہے ہیں, اسی زمانے کی باتیں کر رہے ہیں جس میں ہم رہ رہے ہیں, جس میں ہم ہیں اسی کی باتیں کریں گے. کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, جیسی باتیں ہونی چاہیے. تو اللہ ہم سب کو عافیت والی راہ عطا فرمائے. شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ کسی ایک اچھے کام کی زیادہ نیتیں کریں, ثواب زیادہ ملے. شیطان ہرڈل ڈالے گا, رکاوٹ ڈالے گا. اب چاہے وہ اس طرح کی باتیں بنا کے لے کے آئے, چاہے وہ توجہ ہی نہ آنے دے, چاہے وہ بھلا دے, کچھ بھی کر دے, تو ہم نے شیطان کا کیا کرنا ہے, مقابلہ کرنا ہے. بھول جائے تو دوبارہ یاد آ جائے تو اس میں بالکل اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ ٹھیک کر لے. تو نہیں, آج مل کر ہم سب نیت کریں, آپ جو دیکھ رہے ہیں مدنی چینل آپ بھی نیت کریں گے انشاءاللہ. ہم اپنے اچھے کاموں میں اچھی نیتیں بھی کیا کریں گے, زیادہ کریں گے. زیادہ نیتیں کریں گے تو ثواب بھی کیا ملے گا, اللہ کی رحمت سے زیادہ ملے گا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وسیم بھائی, ہم جو ہے وہ ایک اور جانب جو ہے وہ آ رہے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ بعض نیکیاں دیکھنے میں معمولی لگتی ہیں, یعنی ان میں کوئی زیادہ ایفرٹ نہیں ہے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا, لیکن ثواب ان کا جو ہے وہ بہت بڑا ہے. اس بارے میں چاہوں گا کہ آپ کچھ نیکیاں اس حوالے سے بھی بتائیں. جی ہاں سلمان بھائی, ایسا کہ نیکی کا ذہن تو بنے, نیکی کا ذہن بالکل. اور واقعی میں یہ ایسا ہے, بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں کہ جو بہت سمجھ لیں کہ چھوٹی سی نیکی ہے, ٹائم بھی زیادہ نہیں لگتا, اور اللہ تبارک و تعالی اس پر بندے کو ثواب بڑا عطا فرماتا ہے. میں اس میں سے کچھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان فرحت نشان ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا, اللہ عز و جل ہر حرف کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 4000 نیکیاں درج فرمائے. اللہ اکبر. 4000 گناہ بخش دے گا, اور 4000 درجات اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے بلند فرما دے گا. اب دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, جی اتنا سمجھ لیں کہ کچھ سیکنڈز ہیں اگر ہم دیکھیں, ٹھیک ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی اس میں ثواب کتنا عطا فرما رہا ہے. جی, اور اللہ تبارک و تعالی کی یہ کرم نوازی ہے کہ وہ بندے کی اتنی سی نیکی پہ اس کو اتنا بڑا اجر عطا فرما رہا ہے. تو اب دیکھیں یہ ہمیں اسلامی تعلیمات بھی ہیں, جو اچھے کام ہیں, جو جائز کام ہیں, ان کے کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی اسلام میں ترغیب بھی ہے. اب میں یہ نیت بھی کر لوں کہ مثال کے طور پہ میں کتاب پڑھنے لگا ہوں, تو کتاب کھولتے وقت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں گا, کتاب اٹھاتے وقت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں گا. اچھا, اب یہ میں بسم اللہ بھی پڑھ رہا ہوں,
بسم اللہ پڑھ کر کتاب کھول بھی رہا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی ایک تو بسم اللہ پڑھنے کی برکت میرے مطالعے میں الگ آئے گی کہ میں نے اپنے رب کے پاکیزہ کلام سے مطالعے کی ابتدا کی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی مجھے اجر و ثواب الگ عطا فرما رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سلمان بھائی اور بھی بہت ساری نیکیاں ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ پڑھنا، یہ کیا اس کی برکت ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جس نے صبح اور شام 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا جی تو وہ 100 حج کرنے والے کی طرح، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 حج کرنے والے کی طرح ثواب عطا فرما رہا ہے۔ واہ، یہ اس رب کی کرم نوازی ہے نا۔ ہاں جی اب دیکھیں 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا جی سلمان بھائی کچھ منٹ مشکل 4 منٹ 5 منٹ کے اندر بندہ یہ مکمل کر لے گا، ایسا ہی اور اس کے لیکن یہ 4-5 منٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ 100 حج کا ثواب اس بندے کو عطا فرما۔ اللہ اکبر، اور ہمارے پاس اس طرح کے وقت ہیں، ایسا ہی ہے۔ ہم اس کو یعنی کہ سمجھ لیں کہ اگر سوشل میڈیا پہ بندہ لے کر بیٹھتا ہے نا کوئی چیز، آدھا گھنٹہ 45 منٹ تو 2-4 ویڈیوز دیکھنے میں لوگ ایسے ہی گوا دیتے ہیں۔ توبہ، کسی سے چیٹنگ شروع ہوئی، واٹس ایپ پہ گفتگو شروع ہوئی، مطلب بالکل آپ فضول اور دیکھیں، لا میں یعنی۔ تو حیران ہوں وسیم جی ہاں۔ بھائی، فضول، بیکار، اور بالکل جس میں بولیں سیکھنے کے لیے ایک جو ہے نا وہ آپ ایک ٹگے کی بات اس میں نہیں، ٹگے کا لفظ میں بول رہا ہوں، یہ جان بوجھ کے، میں ٹکا بھی بول سکتا ہوں، ٹگا میں نے جان بوجھ کے اس کو اور ڈی ویلیو کرنے کے لیے بولا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اللہ رحمت کی نظر فرمائے، یعنی کوئی اس میں ہے ہی نہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، عجیب معاملہ ہے یہ۔ میں آپ کو عرض کروں، یہ جو ذکر اللہ کے جیسے وسیم بھائی فرما رہے ہیں، آپ دیکھیں چھوٹا سا یہ کام ہے لیکن اجر ثواب کتنا ہے، بہت بڑا ہے۔ جانشین امیر سنت کو میں نے دیکھا وسیم بھائی، ان کا جو ہے نا وہ ٹریولنگ ٹائم درود شریف کا ٹائم ہے، واہ، درود تاج جو ہے وہ پڑھیں گے، اور مطلب درود شریف پڑھ، یہ میں نے نوٹ کیا یہ بات۔ اچھا، جو ان کے تلاوت انہوں نے کرنی ہے، روزانہ کا ٹائم جدول تلاوت کا ہے تو وہ تلاوت بھی کرنی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، گاڑی بھی چل رہی ہے، ذکر اذکار بھی اپنا کر رہے ہیں، درود پاک بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت بھی جو ہے فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، سورہ ملک بھی خود پڑھ رہے ہیں، باقیوں کو جو ہے وہ سنا رہے ہیں۔ یعنی میں نے کئی مرتبہ گاڑی میں ان کے ساتھ یہ سورہ ملک سنی ہے، جانشین میرے سنر کے ساتھ، تو خود بھی، اچھا بچوں کو بھی کیا ہے اسی پیٹرن کے اوپر جو ہے وہ لے کے آئے ہوئے۔ ایک ڈائیورژن کی بات ہے وسیم بھائی، دیکھا جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں موبائل کو، سے نو ٹو موبائل، آج میں یہ عجیب تو نہیں ہے، ایک بات کہہ رہا ہوں، سے نو ٹو موبائل، موبائل سے بولیں بس، تھوڑا جیب میں بھی رہ لو، کوئی آنکھوں کو بھی ہمیں آرام دینے دو۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ میری آنکھوں سے جو ہے پانی آنا شروع ہو گیا ہے، اور اب لگتا ہے کہ جیسے بوجھ محسوس ہو رہا ہے۔ رات میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ موبائل۔ دن میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ موبائل۔ دوپہر میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ موبائل۔ دوپہر میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ موبائل۔ صبح اٹھتے ہی کیا دیکھ رہے ہیں؟ موبائل۔ تو موبائل جو ہے یہ آنکھوں کی روشنی کو تیز کرنے کے لیے نہیں ہے، ہاں یہ خاص طریقے میں اس کو دیکھنا، یہ آنکھوں کی روشنی کو نقصان ضرور دے گا۔ سے نو ٹو موبائل، بولے بھائی بس جیب میں بھی رہو، یہ ہے بس کریز، ڈائیورژن لگانے کی ضرورت ہے، زیادہ محنت نہیں ہے اس کی، جس طرح ہے نا ہاتھ میں ہر وقت ہونا چاہیے، اس کو جیب میں رکھیں، جیب میں رکھیں گے تو جیب میں بھی رہے گا، نکل کے باہر نہیں آئے گا۔ ہاں واہ موبائل ہے جی خالد بھائی، جیب میں رکھیں گے تو نکل کے باہر نہیں آئے گا، میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، جیب میں رہے گا، آپ نکالیں گے تو نکلے گا۔ سے نو ٹو موبائل۔ موبائل بعض اوقات وہ دے رہا ہوتا ہے، وہ کیا بولیں، وہ آپ کو نوٹیفیکیشن دے رہا ہوتا ہے، وہ خدا کا واسطہ اللہ کے بندے 8 گھنٹے دن کے 24 گھنٹوں میں سے 8 گھنٹے موبائل کی اسکرین جو ہے نا وہ اس میں گزار دیے ہیں، معافی دے دیں مجھے، گویا کہ وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے مجھے معاف کر دیں، یا یہ کہہ رہا ہے اپنے اوپر رحم کر لیں۔ سے نو ٹو موبائل۔ آپ بولیں نہیں میں تسبیح ہاتھ میں رکھوں گا، میں اللہ کا ذکر کروں گا، تسبیح نہیں بھی ہے تو یہ پورے ہیں نا، بندہ پڑھتا جائے، اللہ کا ذکر کرتا جائے، چھوٹا سا کام ہے لیکن آپ دیکھیے ثواب کتنا بڑا ہے۔ موبائل استعمال کرنے کا مجھے کوئی، آپ سوشل میڈیا فضول استعمال کر رہے ہیں، اس کا کوئی ایک فائدہ بتا دیں، جو استعمال کرتے ہیں وہی بتا دیں، وہی بولیں گے کوئی فائدہ نہیں، ایسے بس دماغ کی دہی بندہ بنا رہا ہے، اس طرح کی باتیں لوگ کرتے سنائی دیتے ہیں۔
دماغ کی چٹنی بنا رہا ہے یہ بھی جو ہے وہ کہتے سنائی دیتے ہیں. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. دیکھیے آمین. یہ میں آپ کو عام لوگوں کی باتیں بتا رہا ہوں جو ان کا حساب ہے، اوروں کا بھی یہ حساب. اور آپ دیکھیں جن لوگوں کی ویلیو ہے نا وہ آپ کو یوں کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، ہر وقت موبائل میں ہی ہیں. جو لوگ کیا ہیں ویلیویبل ہیں. ایک بڑے ہائی لیول پر ایک ملاقات میں جانشین میرے سنت کے ساتھ میں خالد بھائی شریک ہوا، اور وہاں یہی تھا سے نو ٹو موبائل ہی تھا. واہ. بعض کا تو موبائل باہر ہی لے لیتے ہیں، یوں بھی ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس تھے موبائل، نہ ہم نے نکالے نہ انہوں نے نکالے، جو بات تھی اس پر بات ہوئی. سو اٹس مینس کہ موبائل جیب میں بھی رہ سکتا ہے. رکھنا کس نے ہے؟ رکھنا میں نے ہے. تو یہ ڈائیورژن لگائیں، زندہ رہ سکتے ہیں موبائل کے بغیر. وہ کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی، موبائل کی بیٹری بند ہوتی ہے نا سلمان، ہوتی ہے، یا کسی دن اتفاق سے موبائل بند ہو گیا، واٹس ایپ بند ہو گیا، نیٹ بند ہو گیا، ایک گھبراہٹ اور بے چینی کی سی کیفیت ہو جاتی ہے. یار یہ کھلے تو صحیح کسی طریقے سے، یہ کھلے تو صحیح کسی طریقے سے، چلے تو صحیح کسی طریقے سے. بیٹری ختم ہو رہی ہے، یار بیٹری کہیں پہ ہے، چارجر ہے کسی کے پاس، بیٹری ختم ہو رہی ہے. یعنی وہ بڑی پیاری بات اسلامی بھائی نے فرمائی تھی کہ اسلامی بھائی کے ساتھ اس طرح کا ہو رہا تھا کہ ان کی کیفیت دیکھ کے اس نے کہا یار واقعی میں یہ کیفیت آپ کی اپنی جگہ ہے، لیکن میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ یار یہی کیفیت اگر ہماری ذکر اللہ کے معاملے میں ہو جائے، کہ جس طرح موبائل پر ایک میری بے چینی اور بے قراری ہے نا، اگر یہی کیفیت میری اس میں ہو جائے نا کہ یار آج میں نے تلاوت قرآن نہیں کی نا، مجھے سکون ہی نہیں آ رہا، مجھے قرار ہی نہیں آ رہا، مجھے نیند ہی نہیں آ رہی، مجھے مزہ ہی نہیں آ رہا، زندگی اجڑی محسوس ہو رہی ہے. اور واقعی میں سلمان پہ کیفیت یہی ہے کہ نیٹ نہ ہونا تو ہمارے یہاں زندگیاں اجڑی ہوئی لگ رہی ہوتی ہیں لوگوں کو کہ یار سب کچھ ہی اجڑ گیا ہے شاید آج نیٹ نہیں ہے. تو انسان سوچ بنانے والی بات ہے. آپ نے جس طرح کے جانشین امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی مثال دی، واقعی میں یہ دیکھیں ہمارے معاشرے کے فرد ہیں جی، لیکن ایک سوچ بنائی کہ میں نے نیکیاں کرنی ہیں، میں نے رب کو راضی کرنا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے، تنہا بیٹھے ہوئے، لوگ دیکھ رہے ہیں، خاموش ہیں خاموش ہیں خاموش ہیں. کہا حضرت خاموشی ہے، کیا وجہ ہے کہ کوئی بات نہیں، کسی سے کوئی گفتگو نہیں؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے بڑا سمجھ لیں نصیحت آموز جملے فرمایا، اور یہ کئی بزرگوں سے منقول ہیں یہ جملے، کہ آپ نے فرمایا کہ میں دراصل یہ سوچ رہا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی، کل حساب کتاب ہوگا، لوگوں کو جنت میں جانے کا بھی حکم ہوگا، جو ان کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا ان میں سے کسی کو یہ ہمت یا مجال یا تمنا یا خواہش نہیں ہوگی کہ میں یہ اپنے رب کو بول دوں یا اللہ میں جنت میں نہیں جا رہا. وہ خوشی خوشی جا رہے ہوں گے. فرمایا جس کو جہنم میں جانے کا ہوگا وہ بھی منع نہیں کر سکتا، اسے زبردستی پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہ چیخے گا چلائے گا، اس کا اپنا کچھ نہیں چلے گا، اپنی کوئی طاقت و قوت ہی نہیں ہے رب کے حکم کے آگے. فرمایا میں یہ سوچ کے گھبراتا چلا جا رہا ہوں کہ اگر مجھے جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو میں کروں گا کیا. سلمان بات یہ سوچ ہوتی ہے، انسان کی سوچ ہی انسان کو بڑا مقام عطا کرتی ہے. اگر میری سوچ نیکیاں کمانے کی ہو گئی ہے نا، میری سوچ اپنے رب کو راضی کرنے کی ہو گئی ہے، تو پھر میں اپنے شیڈول کے اندر اپنے رب کی عبادت فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت میں رکھوں گا، قرآن کی تلاوت میں رکھوں گا. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میرے قرآن کی تلاوت کا جو میں نے شیڈول طے کیا ہے نا، میں اس سے ہٹ کر نہیں کروں گا. اگر میں نے یہ طے کر لیا نا میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے جی، اور میں نے ثواب والے کام کرنے جی، تو پھر میری زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ. میں بائک چلا رہا ہوں، اب مفتی دعوت اسلامی کے بارے میں آتا ہی ہے نا کہ آپ آتے جاتے سفر میں، تب آپ بس میں سفر کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہوتے تھے، آپ سفر کر کے آئے، آپ کی سیرت میں یہ آتا ہے کہ آپ سفر کر کے آئے، اسٹیشن پہ اترے ہیں، ایک جگہ پہ گئے، تھکاوٹ ہے، لیکن جب آپ کے دروازے کو کھولا جاتا ہے تو آپ وہاں پہ دو زانوں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہوتے ہیں. وجہ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا، سوچ بنا لی تھی. کیا بات. میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ عرض کروں گا کہ یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے کہ ہمیں یہ ذہن دیا جاتا ہے ہم سوچ بنائیں اور اپنی زندگی پہ اس کو نافذ کریں کہ میں درود پاک کی کثرت کروں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم میں پڑھتا رہوں،
سبحان اللہ پڑھتا رہوں، الحمدللہ پڑھتا رہوں. جس نعمت کو رب کی دیکھیں، رب کھانا کھا رہے ہیں الحمدللہ، مولا تیرا شکر ہے میں چبا کر کھاتا رہوں. ورنہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال و دولت بہت ہے لیکن کھانا چبا کر کھانے کی توفیق ان کو نہیں ہے. اللہ تیرا شکر ہے. اب یہ بندہ شکر ادا کرے گا، رب اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دے گا. تو سوچ کی بات ہوتی ہے. اگر میں اپنی سوچ، اپنی ڈائریکشن کو سیٹ کر لوں تو میں بہت کم وقت کے اندر بہت ساری نیکیاں کر سکتا ہوں. مرحبا، اللہ توفیق عطا فرمائے. جانشین میں سنت کا ذکر ہوا ہے تو آئیے آپ کو ان کا ویڈیو پیکج بھی دکھاتے ہیں عبادت کا ذوق بڑھانے کے لیے. مرحبا، آئیے دیکھیے. سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور اس کے ذکر و اذکار سے اس قدر محبت تھی کہ اپنے گھریلو کام کاج کرنے کے ساتھ ساتھ یاد الہی سے کبھی غافل نہ ہوتی. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکانے کی حالت میں بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھتی. تو سنا آپ نے کہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت کا کتنا ذوق اور شوق تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھریلو مصروفیت کے دوران بھی زبان سے قرآن کریم کی تلاوت جاری رکھتی. مگر افسوس کہ فی زمانہ کئی نادان خواتین گھر کے کام کاج کے دوران گانے سنتی ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھتی ہیں، گویا گانے باجوں کے بغیر ان کے کام ہی نہیں ہوتے. بعض جو ہے وہ عورتیں جو ہے وہ بچوں کو سلاتے ہوئے بھی طرح طرح کی لوریاں سناتی ہیں یا گانے گنگنا رہی ہوتی ہیں. لیکن شہزادی رسول حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا بتول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ جب ان کے جگر گوشے جناب حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہوتے تو ایک طرف آپ ہاتھوں سے پنکھا جھول رہی ہوتی یعنی پنکھا چلا رہی ہوتی، تو دوسری طرف زبان سے کلام الہی کی تلاوت سے ان کے دلوں اور ان کے اذہان یعنی ان کے دماغ کو منور فرما رہی ہوتی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن میں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت قرآن کی جو لوریاں سنائی تھی وہ ان کے خون میں اس طرح رچ بس گئی تھی کہ اس دنیا سے کوچ کرنے کے بعد بھی نیزے کی نوک پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے تلاوت قرآن جاری تھی. اور یاد رکھیے کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام رفیع سے کوئی یہ مت سمجھے کہ یہ شاید ان کی خصوصیت تھی، بلکہ تلاوت قرآن سے محبت تو تمام صحابیات کی فطرت میں شامل تھی. چنانچہ مروی ہے کہ حضرت سیدتنا ام ورقہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید فرقان حمید کی بہترین قاریاں تھی، دن رات تلاوت میں مصروف رہتی. ہر رات آپ کے گھر سے تلاوت کی آواز سنائی دیا کرتی. ایک رات خلاف معمول جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز نہ سنائی دی تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح ہوتے ہی ارشاد فرمایا کہ آج رات میں نے اپنی خالہ حضرت ام ورقہ کی تلاوت کی آواز نہیں سنی. جب ان کے گھر تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدتنا ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی رات اس دنیا سے کوچ کر گئی تھی، یعنی ان کا وصال ہو چکا تھا، ان کا انتقال ہو چکا تھا. صحابیات کو قرآن کریم سے کیسی بے مثال محبت تھی کہ کوئی گھر میں کام کاج کرتے اور بچوں کو سلاتے ہوئے تلاوت قرآن کرتی تو کوئی ساری رات قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزار دیتی. ایک کاش ہمیں بھی عبادت و تلاوت قرآن کا ایسا ذوق اور شوق نصیب ہو جائے کہ ہمارا کوئی لمحہ فضول کاموں میں بسر نہ ہو. ایک کاش ہماری ہر گھڑی ذکر و درود کے سبب رحمت بھری گزرے. ایک کاش گانے باجے سننے اور گنگنانے کی عادت بد نکل جائے اور ہم گھریلو کاموں میں مشغول ہوں یا کہیں اور، ہر وقت ہمارے لبوں پر تلاوت قرآن، ذکر و درود اور نعت رسول جاری رہے. عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صحابیات کی سیرت پر چل کر ہمیں بھی خوب سے خوب تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خوب عبادت کا ذوق عطا کرے، ہمیں عبادت کا شوق عطا فرمائے. آمین 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 آمین. اللہ عبادت میں ہمارا دل لگا دے. آمین.
کال شامل کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ سلمان بھائی ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں جو دیکھنے میں تو چھوٹا ہو پر ان کا اجر زیادہ ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔ نعت خواہ سے میری گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں، سرکار توجہ فرمائیں۔ مرحبا۔ وسیم بھائی نے بتایا ہی ہے، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہیں، صبح شام 100 حج کرنے کا ثواب جو ہے وہ ملے گا، سبحان اللہ۔ اور کچھ مزید بھی بتا دیں وسیم بھائی۔ جی سلمان بھائی، اس طرح کے بہت سارے وظائف ہیں جو کہ احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے۔ ایک اور بیان کیا گیا ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ جی فرمایا کہ یہ پڑھا کرو کیونکہ یہ باقیات صالحات یعنی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، واہ، اور گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتی ہیں جس طرح درخت اپنے پتے جھاڑتا ہے، واہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان لہٰذا یہ چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور واہ، برکتیں حاصل کریں۔ کیا بات ہے۔ ایک روایت میں بھی جو ہے وہ سناتا ہوں، حدیث پاک ہے، فرمایا جو بندہ دن یا رات کی کسی ساعت میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں برائیاں مٹا کر ان کی جگہ اتنی ہی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ ذکر کرنے والا بنائے، آمین۔ آگے چلتے ہیں۔ شکیل قادری بات کر رہا ہوں۔ آج کا جو موضوع ہے زیادہ ثواب، اس بارے میں یہ سوال ہے کہ ایک بندہ اپنی جاب پر گھر سے نکلتا ہے تو ڈیوٹی روٹین میں کرنی ہے، تو کیا کیا اچھی نیتیں ساتھ کر لے کہ اس کا ثواب مزید بڑھ جائے؟ اس بارے میں ذرا مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو۔ جی خالد بھائی۔ سبحان اللہ، اچھی نیتیں جو ڈیوٹی کر رہا ہے اور حلال جائز کام کے لیے وہ نکلا ہوا ہے، تو اچھی نیت یہ کر لے کہ اپنے اہل خانہ کی خدمت کروں گا، انہیں سوال سے بچاؤں گا، ان کی محتاجی دور کروں گا اور حلال ہی کماؤں گا، ایمانداری سے حرام کام سے کرنا۔ بچوں گا۔ مرحبا، ایمانداری، دیانت داری، یعنی جتنے ہی اچھے اوصاف ایک تاجر میں ہونے چاہیے جی ان کی نیت کر سکتا ہے۔ لوگوں سے خوش طبعی سے ملوں گا۔ پبلک سروسز کے حوالے سے بہت ساری جابز ہوتی ہیں، یا کہیں بھی آپ کسی بھی ادارے میں جاب کر رہے ہیں تو لوگوں سے آپ کا رابطہ ہوتا ہے، وہ آپ سے ملنے ملانے والے ہوتے ہیں، آپ کی کہیں بھی کام کر رہے ہیں تو اچھے انداز سے لوگوں سے ملاقات کروں گا۔ کیا بات۔ بلکہ بڑے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا کیا ذہن ہے پیارا، کہتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہی یہ نیت کر لیں کہ آج کا دن آنکھ، ناک، کان اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اعضاء دیے ہیں ان کو گناہوں سے بچاؤں گا اور نیکیوں میں گزاروں گا۔ واہ واہ، یہ ایک ایسی جامع نیت ہے کہ صبح اٹھتے ہی بندہ جی یہ نیت کر لے اور پھر حسب موقع وقتاً فوقتاً جیسے جیسے مراحل سے گزر رہا ہو مزید اچھی نیتیں بڑھاتا جائے، انشاءاللہ ثواب بڑھے، اور عمل بھی کرتا رہے۔ عمل بھی کرتا رہے۔ بالکل کوئی پریشان ہوگا تو اس کی واہ، پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اپنے کسی کو پانی کی اگر پیاس لگی اور ممکن ہوا تو اس کو پانی بھی پلا دوں گا، یہ نیت بھی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ واہ واہ، حاجت مند ہوا اس کی حاجت جو ہے پوری کر دوں گا، مسکرا کر جو ہے وہ بات کروں گا۔ سنت مصطفیٰ ہے مسکرانا، تو لہذا میں اس پر عمل کرتے ہوئے مسکرا کے جو ہے وہ بات کروں گا، اور خیانت نہیں کروں گا۔ ہاں، اپنے کام کے دوران کوئی بد دیانتی خیانت نہیں کروں گا، اور جو کام ہے اس کام کے اندر کسی طرح کی کوتاہی بھی نہیں کروں گا۔ یہ اچھی نیتیں جو ہے نا وہ لے کر جائے گا تو انشاءاللہ ثواب کمائے گا۔ مرحبا جی۔ خالد بھائی سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ ارشاد فرمائیں کہ لوگ طرح طرح سے گناہوں میں لگا دیتے ہیں، ان سے بچ کر ہم اچھے عمل کیسے کریں؟ نعت خواہ اسلامی بھائی سے سوال ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دیں، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ جی خالد بھائی۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی بچائے، اور اچھوں سے اگر رابطہ رہے گا، واسطہ رہے گا، تعلق رہے گا صحیح۔ تو یہ اچھا ہوگا۔ اچھا ایک کام سلمان بھائی اس کے لیے بڑا موزوں لگتا ہے، اچھا گیٹ اپ اختیار کر لیں۔ ماشاءاللہ۔ بہت ساری چیزیں خود روکتی ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہے نا، جی یہ خود روکے گی برائی کرنے سے۔ ماشاءاللہ، یہ ایک تسبیح پکڑ کے ہلائے گی آپ کو، ایک تو آپ تسبیح کو ہلائیں گے، صحیح۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا دوسرا آپ کے ہاتھ میں تسبیح دیکھ کر آپ کو ہلا دے گا، حضرت کیا رہے ہیں ہاتھ میں تسبیح آپ کے، صحیح۔ تو پھر بھی انشاءاللہ
اچھا عمل بنتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا. اچھی صحبتیں ہوں گی، اچھے دوست ہوں گے، اچھے مشیر ہوں گے جو آپ کی اچھائی کی طرف توجہ دلائیں گے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. مرحبا. کل مجھے کوئی ملا اور اس نے کہا کہ میں نے جو ہے نا برے دوستوں کو چھوڑ دیا ہے. ہاں ہاں. تو میں نے کہا بہت اچھا کیا، اور آئندہ وہ دوست نہ بننے پائیں اس پر یہ خیال رکھیں کہ وہ برے دوست آپ نے بنائے تھے تو آپ کے بنے تھے. خود بخود دوست نہیں بن جاتا نا خالد بھائی. آپ کا اور ہمارا تعلق خود بخود تو نہیں بن گیا نا، بنایا ہے تو بنا ہے نا. کوئی بات ہوتی ہے تو بات جو ہے آگے چلتی ہے، بڑھتی ہے، بنتی ہے. تو برا دوست آئندہ نہ بنائیں، اس پر یہ اپنا ذہن بھی لگائیں کہ جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، لیکن آئندہ انشاءاللہ یہ چیزیں ہماری زندگی میں ایڈ نہیں ہوں گی. برا دوست برائی لائے گا، اچھا دوست انشاءاللہ اچھائی لائے گا. بعض اوقات پہچان کرنی پڑتی ہے، اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ دوست جس کو میں اچھا سمجھ رہا ہوں یہ اچھا ہے بھی کہ نہیں. اللہ ہمارے ہاتھ پہ رحمت فرمائے. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، آگے چلتے ہیں. کھلے آنکھ میں میرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمانوں کے کام کس طرح آئیں کہ ان کا بھلا بھی ہو جائے اور ہمیں نیکیاں بھی مل جائیں. جی وسیم بھائی. واہ، یہ بالکل بہت اچھا سوال ہے. اور اس میں دیکھیں ہمارے مسلمان بھائیوں کو جو حاجت ہے، جی کئیوں کو ہماری جسمانی طور پہ حاجت ہوتی ہے، انہیں ہماری ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، کئیوں کو ہماری مالی طور پہ ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، اور کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو حوصلہ چاہیے ہوتا ہے ہم سے. صحیح. تو جو جس طرح کی اسے حاجت ہے، میں اپنی بس یہ نیت رکھوں کہ یار میرے مسلمان بھائی کو میری جو حاجت ہوگی نا، جی میں اس کی اس حاجت کو اپنی استطاعت کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کروں گا. صحیح. سلمان بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے لیے کوئی آسانیاں کرتا ہے نا، جی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرماتا ہے. اور مرحبا. جو اللہ کے بندوں پہ کرم کرتا ہے نا اس پہ کرم کرتا ہے. تو اس نیت کے ساتھ میں جس کو جیسی حاجت ہے اس طریقے سے اس کے ساتھ پیش مدینہ. مرحبا. آگے چلتے ہیں. سلمانیہ سید کوکر احمد عرض کر رہا تھا، موضوع سے ہٹ کر میں ارادہ رکھتا ہوں. بہت دن سے میں نے کہا کسی دن پوچھوں گا آپ سے. خالد میاں سے اس کا جواب چاہوں گا میں کہ میں اپنے والدین کے ساتھ ساتھ بلا ناغہ پوری امت کے لیے قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کرتا ہوں، اور 2 سال سے اسی حوالے سے برابر بلا ناغہ قبرستان جا رہا ہوں، وہاں پر بھی میں ایصال ثواب کرتا ہوں. کیا میرے اس عمل سے میری بھی مغفرت بخشش کا سامان ہو جائے گا؟ خالد میاں سے اس کا جواب چاہوں گا تاکہ مجھے بھی سکون ہو جائے. جزاکم اللہ احسن جزا. آمین. جی خالد. اللہ کریم ہمیں مزید اچھے اعمال کی توفیق دے. بندے کو اللہ کریم نے نیک عمل کرنے کی توفیق دی ہے، تو اب بندے کو بھی چاہیے کہ یہ لو لگا لے کہ اللہ کریم اس کو قبول بھی فرمائے گا. بہرحال اس معاملے میں بھی دیکھتا رہے اپنے آپ کو کہ میرا عمل میرے ہی مطابق ہے، بس دعا کرے کہ اللہ اس کو قبول بھی فرمائے. پھر مزید یہ کہ جب بندہ نیکیاں کرتا ہے تو رب کا فرمان یہ ہے لا یضیع اجر المحسنین. اللہ کریم کامیوں کا، نیکی کرنے والوں کا جو نیک ہے، جو اجر ہے، وہ ضائع نہیں فرماتا، بلکہ ارشاد فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی بھلائی ہے، اور اس بھلائی پر اور زیادہ بھی اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا. صحیح. علماء نے اس زیادہ جو لفظ آیت میں آیا، اس کی تفسیر میں یہ لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی رضا عطا فرمائے گا، اپنا دیدار عطا فرمائے گا، اپنی جنت میں ان کا داخلہ عطا فرمائے گا. واہ 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 واہ. نیک عمل یقینا اللہ رب العالمین کے رضا حاصل کرنے کے لیے بندہ کرتا ہے اور ایصال ثواب بھی کرتا جا رہا ہے، تو یوں سمجھیں کہ یہ عمل ملٹی پلائی ہوتا چلا جا رہا ہے، مرحبا. ثواب بڑھتا چلا جا رہا ہے. صحیح. اللہ کریم ہماری ان کو بھی ثواب ملے گا. فرمائے. آمین. ان کو، آپ کو بھی ملے گا، اور جن کو آپ کر رہے ہیں ان کو بھی ملے گا، بلکہ آپ کو تو ملٹی پلائی ہو کے ملے گا انشاءاللہ. اللہ برکت دے. میسیج بھی شامل کرتا ہوں جی. یا زہرا منقبت سنا دیں. برے والا سے میسیج ہے، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے آپ نے. مرحبا. کلام ان کو سننا ہے قربان میں ان کی بخشش کے. ٹھیک ہے. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا. حاجی یامین صاحب کی فرمائش ہے سانگڑ سے. مرحبا. حاجی صاحب اللہ برکت دے آپ کو بھی. یہ ہیں جی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی. یہ کلام سنا دیں. مرحبا. مشتاق چشتی صاحب کا ماشاءاللہ
حوصلہ افزائی کا میسج ہے، بہت مہربانی جناب، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اور یہ ہیں جی کلام سنا دیں، امیر سنت کی منقبت ان کو سننی ہے۔ منٹھار کراچی دا اتار بڑا سونا، سبحان اللہ، واہ کیا کلام کی فرمائش کی آپ نے جی۔ اوکاڑا سے اپریسیشن کا میسج ہے، بڑی مہربانی۔ گجرا والا سے اس ٹائم بہن ان کا میسج ہے کہ میرے والدین کی سلامتی کے لیے دعا کر دیں اور یہ کلام سنائیں، بگڑی ہوئی بندی ہے ہر بات مدینے میں، واہ سبحان اللہ، اللہ برکت دے آپ کو۔ وہ ہے امیر سنت کا ایک کلام ہے، مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں، واہ سبحان اللہ۔ یہ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کلام ان کو سننا ہے، میسج ہے جی۔ اور کال شامل کرتے ہیں ابھی جی۔ نعت خان اسلام بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیجیے۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے۔ مرحبا شداد بھائی، اللہ برکت دے آپ کو۔ میسج ہے یہاں ملک وال سے، پنجاب سے ہے، نوید بھائی کا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کلام سنائیں، کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ۔ کیا بات ہے جی، مرحبا۔ آگے چلتے ہیں جی۔ پتوں کی سے میسج ہے اور کلام سنا دیں، بھر لو کرم نل جھولیاں، واہ سبحان اللہ۔ لاڑکانہ سے میسج ہے، سبحان اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے کلام سنائیں، ماشاء اللہ۔ جہلم سے میسج ہے، ان کو کلام سننا ہے، مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ، ٹھیک ہے جی، اللہ برکت دے۔ کچھ کلام سنائیں سعید بھائی، پھر آگے چلتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں۔ آقا کی عنایت ہے ہر کام مدینے میں، آقا کی عنایت ہے ہر کام مدینے میں، ہوتا نہیں کوئی بھی، ہوتا نہیں کوئی بھی ناکام مدینے میں، ہوتا نہیں کوئی بھی ناکام مدینے میں۔ اے حاجیوں رو رو کر کہہ دینا سلام ان سے، اے زائروں رو رو کر کہہ دینا سلام ان سے، لے جاؤ غریبوں کا، لے جاؤ غریبوں کا پیغام مدینے میں، لے جاؤ غریبوں کا پیغام مدینے میں، اور آ جاؤ گناہگاروں بے خوف چلے آؤ،
تو ہے عام مدینے میں، سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں، اور چھیڑو نہ طبیبو تم بیمار مدینہ کو، چھیڑو نہ طبیبو تم بیمار مدینہ کو، اس کو تو ملے گا بس، اس کو تو ملے گا بس آرام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، جد وقت نزا آئے، جد وقت نزا آئے، دامن دی ہوا دینا، تے میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، اس ذکر دی برکت نال، اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا، جدوں وقت نزا آئے، دامن دی ہوا دینا، تے آقا تیری محفل وچ اسی چھولی بچھا بیٹھے، آقا تیری محفل وچ اسی چھولی بچھا بیٹھے، لج رکھ لئی او لج پالا، لج رکھ لئی او لج پالا، لج رکھ لئی او لج پالا، خالی نہ اٹھا دینا، لج پال نبی میرے درداں دی دوا دینا، جدوں وقت نزا آئے، دامن دی ہوا دینا۔ مرحبا حضرت سیدہ مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی منقبت آئیے آپ کو سنائے دیتے ہیں۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا
رسول اللہ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا شہزادی خیر الورا ہے سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا شہزادی خیر الورا ہے سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا ہے رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا عفت کا شرف حاصل ہے ان کو دامن زہرا سے نسبت کا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا شہزادی خیر الورا ہے سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا جو جانا خلد میں ہو پائے زہرا سے لپٹ جاؤ جو جانا خلد میں ہو پائے زہرا سے لپٹ جاؤ جو جانا خلد میں ہو پائے زہرا سے لپٹ جاؤ جسے کہتے ہیں جنت ملک ہے خاتون جنت کا جسے کہتے ہیں جنت ملک ہے خاتون جنت کا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا شہزادی خیر الورا ہے سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا انہی کے ماہ پارے دو جہاں کے لاج والے ہیں انہی کے ماہ پارے دو جہاں کے لاج والے ہیں انہی کے ماہ پارے دو جہاں کے لاج والے ہیں یہی ہے مجمع بحرین سر چشمہ ہدایت کا یہی ہے مجمع بحرین سر چشمہ ہدایت کا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا شہزادی خیر الورا ہے سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا وہ چادر جس کا چل چاند سورج نے نہیں دیکھا وہ چادر جس کا چل چاند سورج نے نہیں دیکھا وہ چادر جس کا چل چاند سورج نے نہیں دیکھا بنے گی حشر میں پردہ گناہگاران امت کا بنے گی حشر میں پردہ گناہگاران امت کا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا شہزادی خیر الورا ہے سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا اگر سالک بھی یا رب دعوی جنت کرے حق ہے اگر سالک بھی یا رب دعوی جنت کرے حق ہے اگر سالک بھی یا رب دعوی جنت کرے حق ہے جو وہ زہرا کی ہے یہ بھی تو ہے خاتون جنت کا جو وہ زہرا کی ہے یہ بھی تو ہے خاتون جنت کا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا شہزادی خیر الورا ہے سیدہ زہرا شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا یا بنت رسول اللہ یا بنت رسول اللہ یا بنت رسول اللہ یا بنت رسول اللہ. سبحان اللہ.
سیدہ مخدومہ کائنات کی منقبت آپ نے سنی ہے. اللہ ہم سب کو سیدہ مخدومہ کائنات کا صدقہ نصیب فرمائے اور ہماری بے حساب بخشش فرمائے. کیا شان ہے سیدہ مخدومہ کائنات کی کہ قیامت میں ندا دی جائے گی کہ تمام اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لیں کہ سیدہ مخدومہ کائنات جو ہے وہ گزر کے آپ جنت میں تشریف لے جانے والی ہیں. تو آپ جو ہے وہ سب نگاہیں جھکائیں گے اور آپ 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں بجلی کی تیزی سے پل صراط سے جو ہے وہ آپ تشریف لے جائیں گی. میں قربان جاؤں، کیا مقام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا. ایک کانسیپٹ ہے کہ نیکی کمانا، ثواب کمانا بڑا مشکل کام ہے. اتنا بھی مشکل نہیں ہے. پہلے نمبر پر تو مشکل ہے یا نہیں ہے، اس پر بھی ایک غور کی حاجت ہے. لیکن اگر آپ دیکھ لیں، لیٹس سپوز آپ فرض کر لیں بھی ٹھیک ہے مشکل ہے، اتنا بھی مشکل نہیں ہے. ہمارے گھر میں نل سے پانی بہ رہا ہوتا ہے، تو کیا اس نل کو بند کر کے پانی کے اسراف سے اپنے آپ کو بچانا کوئی مشکل کام ہے؟ بالکل مشکل نہیں. اس پر ہمارے پاس ایک پیکج ہے، آئیے آپ کو دکھاتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے. اور پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے. اور یاد رکھیے کہ قیامت کے دن قطرے قطرے کا حساب دینا ہوگا، تو پانی کو ضائع کرنے سے بچایا جائے. حضرت سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ کسی کے ہاں مہمان بن کے تشریف لے گئے، تو آپ نے وہاں گھر پر دیکھا کہ گھر کے پانی کا جو نلکا ہے وہ ٹپ ٹپ کر رہا ہے، بہ رہا ہے. تو آپ نے صاحب خانہ سے کہا کہ اس کا حل کیا جائے کیونکہ پانی ضائع ہو رہا ہے. صاحب خانہ نے آپ کی بات سنی لیکن اس طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی اور پھر دیگر انتظامات میں مصروف ہو گئے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں سے اٹھ کر کے جانے لگے. میزبان نے پوچھا حضور آپ جا رہے ہیں، بغیر کچھ کھائے پیے جا رہے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ یا تو آپ پہلے اس پانی کا حل کیجئے جو پانی ضائع ہو رہا ہے، اس کا کوئی حل کیجئے، ورنہ پھر ہم یہاں سے رخصت ہو جائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے کہ ایک ایک قطرہ پانی بڑی اہمیت کا حامل ہے. کہا جاتا ہے قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو پانی جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، ہمیں اسے ضائع کرنے سے بچانا ہے. عموماً گھر کے نل بہ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات واش روم کی جو فلش کی جو ٹنکی ہوتی ہے یہ لیک ہو رہی ہوتی ہے، ٹنکیوں کی ٹنکیاں خالی ہو جاتی ہیں، پانی کا ضیاع ہو رہا ہوتا ہے. تو ہمیں یہ کام نہیں کرنا، اس پر دھیان دینا ہے. جب بھی کبھی پانی کی ٹیپ کو مینٹیننس کی حاجت ہو تو لازمی طور پر اس کی مینٹیننس بھی کی جائے اور اس کو ٹھیک بھی کیا جائے تاکہ پانی کو ضائع ہونے سے بچایا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ذہن بنایا جائے تو کتنی دیر لگے گی اور کتنا مشکل ہے. یہ نہ مشکل ہے نہ کچھ اور ہے، بہرحال ثواب ضرور ہے. پانی ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچائے گا، اسراف سے اپنے آپ کو بچائے گا تو انشاءاللہ ثواب اللہ کی رحمت سے کمائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکیاں کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. جب جذبہ ملتا ہے تو پھر بندہ کام جو ہے وہ کر لیتا ہے. مجھے بتائیں پہاڑ چڑھنا آسان ہے مشکل ہے؟ وہ بھی سردی کے موسم میں. اللہ، سردی کے موسم میں فلک بوس اور برف پوش لفظ دونوں مشکل ہیں، میں ان کو آسان کرتا ہوں. یعنی سردی کے موسم میں اونچے اونچے پہاڑ اور وہ بھی جو برف سے ڈھکے ہوئے ہیں ان پر لوگ جو ہے چڑھ ہی جاتے ہیں. فلک بوس اور برف پوش یوں بنے گا. بہرحال مشکل لفظ ہے، اللہ رحمت فرمائے. لوگ پہاڑ بھی چڑھی جاتے ہیں، تو نیکیاں کرنے کے لیے کیوں ہم توجہ نہیں کرتے؟ آتش فشاں لاوا جو ہے جہاں بن رہا ہوتا ہے یا جہاں وہ اس کا ایک ہوتا ہے بڑی سخت گرمی ہوتی ہے، اس تک بھی لوگ وہ ایک خاص قسم کا لباس پہن کے نیچے اترتے ہی ہیں اور ایسی خام خواہ اتر رہے ہیں. مجھے تو جو مشاہدہ ہے وہ یہی ہے کہ کوئی اس کی ضرورت نہیں تھی یا جانے کی. ضرورت ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، جو بھی یہ معاملہ ہے اپنی ظاہر سی بات ہے، سچویشن ٹو سچویشن یہ اس کا حکم اور معاملہ ویری کرے گا. ٹھیک ہے، یعنی جیسی سچویشن ہے ویسے اس کا حکم وہ آئے گا. لوگ اتر ہی جاتے ہیں. وسیم بھائی جی، لاوا جو ہے نا وہ جوش مار رہا ہے اور یہ اوپر سے مطلب بڑی سیڑھی بھی نہیں ہے کوئی، تو بڑے ایک
طریقے سے جو ہے وہ نیچے تک جو ہے وہ گیا بھی ہے. یہ بھی کام بھی تو لوگ کر ہی رہے ہیں. مشکل ترین کام ہے. سفر کر رہے ہیں جو ہے نا وہ سائیکل پہ جا رہے ہیں جی، ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، لوگ کر ہی رہے ہیں. اس مشکل اور آسانی کا تعلق یہ انسان کی سوچ سے بھی بڑا ہوتا ہے. ہم اپنا ذہن بنائیں کہ مجھے نیکی کرنی ہے. آسان نیکیوں کے نام سے پوری مکتبۃ النجاہ کی کتاب بھی ہے، اس کو پڑھ لیا جائے. کچھ کا میں سمجھتا ہوں ہم مزید بھی ذکر کریں کہ کام چھوٹا سا ہے لیکن ثواب کیا ہے بہت زیادہ ہے. اس طرف بھی توجہ فرمائیں. جی خالد بھائی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز رہا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو نیکیوں کا حریص بنایا، لالچی بنایا. اہمیت ایک چیز کی پیدا ہو جائے نا دل میں تو پھر بندہ اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر جانے بھی تو صحابہ نے قربان کی نا. جب اس بات کی اہمیت پیدا ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی سے ہماری حیات وابستہ ہے تو پھر جان دے کر بھی حیات انہی سے وابستہ ہے. وہ جنتوں میں پرواز کرتے چلے گئے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی اور پھر جو غیب کی خبر عطا فرمائی کہ جعفر طیار کو یوں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت کے لیے بڑی تیزی سے پرواز کر رہے ہیں. تو یہ خیر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انداز ہے. جان دینے والے جنہوں نے اپنا ذہن بنا لیا وہ جان بھی دے گئے، اور جن کا ذہن نہیں بنا وہ سبحان اللہ پڑھنے میں ہچکچا رہے ہیں، وہ الحمدللہ پڑھنے میں، استغفر اللہ پڑھنے میں ہچکچا رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نیکیوں کی ترغیب دلائی اور کتنے پیارے انداز سے ارشاد فرمایا. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر تھے. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی روزانہ 1000 نیکیاں کمانے سے عاجز ہے، یہ نہ کر سکے؟ تو حاضرین میں سے ایک شخص نے عرض کی ہم میں سے کوئی کیسے کما سکتا ہے روزانہ 1000 نیکیاں؟ یعنی گویا ایک یہ اشکال پیش کیا، یہ تو بہت بڑا کام ہے اور مشکل کام ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تسہیل، اس کو آسان کیسے فرمایا اور کیا عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمینڈ کیا کہ آپ یہ کریں گے تو 1000 نیکیاں ہوں گی. جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معاف کیجیے گا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ 100 مرتبہ تسبیح یعنی سبحان اللہ کہے تو اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں یا 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. اللہ اللہ چھوٹا سا عمل ہے. 100 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ، 1000 نیکیاں لکھی جائیں، 1000 گناہ مٹ جائیں. تو یہ کوئی بڑا ایسا کام نہیں ہے کہ بہت بڑی ایفرٹ ہے کوئی تو یہ کرنی ہے تو چٹان اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ کرنی ہے. ذہن بنانا ہے. ہمارا ذہن ہی نہیں بنتا سلمان بھائی، اور ذہن بنانے کے لیے ہم اتنے فارغ بھی نہیں ہے کہ ہم ذہن ہی بناتے رہیں. پہلے اتنے کام میں ذہن الجھا ہوا ہے، اتنے کاموں میں جہاں الجھا ہوا ہے نا وہاں سے ذہن چھڑا لے. جی وہاں سے چھوٹ جائے گا نا تو اچھے کاموں کی طرف لگے گا، بڑھے گا. یہ سارے ثوابات کی اہمیت دل میں آتی چلی جائے گی تو وقت بھی ملتا چلا جائے گا، بندہ عمل بھی کرتا چلا جائے گا. مرحبا. خالد بھائی آپ دیکھیے آپ نے جو الجھنا لفظ استعمال کیا، کیا خوب لفظ لیا آپ نے. جو الجھ جاتا ہے نا اس کو پھر سلجھایا جاتا ہے. ایسا ہی معاملہ الجھ جائے تو اس کو بھی کیا کیا جاتا ہے؟ سلجھایا جاتا ہے. دھاگا ہے وہ آپس میں اگر الجھ جائے تو اس کو بھی سلجھایا جاتا ہے، اس کو بھی ٹھیک کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں گھر میں بعض اوقات سردیوں کا موسم ہے نا تو ہم نے تو یہ منظر دیکھے ہوئے ہیں کہ ہاتھ سے وہ کیا ہوتا ہے سویٹر جو ہے بنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری پھپھو ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ ہاتھ سے وہ ایک اس کی وہ وول تھا غالباً مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے تو اس کی جو ہے نا وہ کیا کیا ایک اس کی ٹوپی بنائی تو وہ جو ہے وہ مجھے پھپھو نے دی کہ سردیوں کا موسم ہے تو اس میں جو ہے نا یہ اس کو استعمال کیا جائے. اچھا تو یوں یعنی اس طرح سے وہ ہوتا ہے. سلمان بھائی آپ بات کر رہے ہیں اور مجھے دل میں بھی ایک بات آئی، میں نے کہا یہ عرض کروں کہ ہم سوشل میڈیا یوز کرتے ہی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ پھپھو والا رشتہ نا لوگوں نے بڑا مذاق بنایا ہوا ہے. معاذ اللہ. حالانکہ میں اپنی زندگی آپ بھی اس طرح ایک محبت کا انداز ان کا بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس طرح سے شفقت کی. ہم اپنی زندگی دیکھتے ہیں تو ہماری زندگیاں تو ماشاءاللہ ہماری پھپھوں کے ہماری خالاؤں کے احسانوں سے بھری پڑی ہیں. الحمدللہ. یعنی والدین تو ہیں ہی، والدین کی وجہ سے یہ سارے لوگ ایسے کنیکٹ ہوتے ہیں.
یہ بڑی محبتیں کرتے ہیں، بڑی توجہ دیتے ہیں. یوں سمجھیں کہ والدین کے بعد پالنے میں ایک بڑا کردار ان قریبی رشتہ داروں کا ہوتا ہے. ایسا ہی ان کے ساتھ ذرا محبت کے انداز سے ہم پیش آنے والے بن جائیں نا، یہ بھی نیکی کمانے کا بڑا آسان ذریعہ ہے. درست فرمایا. رشتہ داروں کے دلوں میں اگر ہم نفرتوں کے بیج بو دیں گے، ان کی کسی بھلائی کا، کسی خیر خواہی کا کبھی کہیں کوئی تذکرہ نہیں کریں گے، ان کے ظلم، ان کے ستم، ان کے شکوے، ان کی ناراضگیاں جب یہی بیان کرتے رہیں گے تو ذرا سوچیں کہ ہم آنے والوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں. آنے والا جو ہے نا، ان حلال جو وہ رشتے ہیں جو قرابت دار ہیں، ان رشتوں سے بدزن ہوگا تو پھر وہ زندگی، آپ فلسفہ تو یہی پڑھتے سنتے ہیں کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے، تو پھر وہ یاریاں کس سے لگائے گا، دوستیاں کس سے بنائے گا، تعلقات اور رشتہ داریاں کس سے نبھائے گا. جب حلال رشتوں کی اہمیت اور ان کے فائدے، ان کی محبتوں کو بندہ ایسے روند رہا ہے تو مجھے بتائیے پھر وہ حرام میں نہیں پڑے گا، پھر وہ برائیوں کی طرف نہیں جائے گا. تو یہ محبت کی بات تھی. آپ نے ماشاءاللہ اپنی پھپھو کا تذکرہ فرمایا، اللہ کریم ان پر اور رحمت نازل فرمائے. تو میں نے سوچا یہ تذکرہ کروں. ہم نے الحمدللہ بڑے ہوئے ہیں تو اپنے ان رشتہ داروں کی محبتیں پائی ہیں، مرحبا، شفقتیں پائی. شفقتیں بھی پائی ہوں گی. خالد بھائی، آپ ایسا ہے کہ کبھی آپ کے خلاف مزاج بات نہ ہوئی ہو؟ ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا. آپ جب رہتے ہیں ساتھ تو کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں، کیسے لے رہے ہیں. اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا رہے ہیں، یا آپ اس کو نفرت کا بیج بو کے اس کا نفرت کا ایک درخت بنا رہے ہیں، یا جو آپ کی ذمہ داری ہے جو اسلام نے دی ہے آپ اس پر عمل کرنے جا رہے ہیں. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. بہرحال وہ بات ہماری چلی تھی کہ وہ گھر میں کیا ہے کام، وہ کچھ نہ کچھ بنائی ہو رہی ہوتی ہے. کروشیے سے ہماری نانی جو ہے وہ کروشیے سے جو ہے نا وہ چیزیں بنا لیتی ہیں بہت ساری. ٹھیک ہے، تو یہ کام کیا ہے، یوٹیلائزیشن ایک ہو رہا ہے. اللہ پاک ہم پر یہ کرم فرمائے کہ ہم نیکیاں کرنے والے، نیکیوں کا ذہن رکھنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ الکریم اس کی خیر پائیں گے. رشتوں کی اہمیت میں ویسے کہا جاتا ہے کہ جو قریشے کا الجھا ہوا ہوتا ہے نا، ہاں جی، وہ سلجھتا بڑی مشکل سے. جی، ہمارا ذہن بھی اگر کہیں الجھا ہوا ہے تو اس کو پھر وہاں سے نکال کے جو بات آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کو سلجھانا ہے. کام یہ بنتا ہے کہ جب الجھ گیا ہے تو اب اس کو سلجھایا جائے، الجھا نہ رہنے دیا جائے. مرحبا. تو یہ بڑی پیاری بات کہی. تو دھاگا الجھ جائے اس کو بھی سلجھا لیتے ہیں، تو معاملہ الجھ گیا اس کو بھی سلجھا لے. اور دل کہیں جو ہے وہ دنیا کی محبت میں، غفلت میں الجھ گیا ہے تو اس کو بھی وہاں سے نکال کے اس کو ذکر اللہ سے، نیکیوں سے جو ہے اس کو سلجھائیں گے، آخرت کی محبت دل میں لائیں گے تو انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے خیر پائیں گے. اللہ ہم سب کو عافیت اور سلامتی جو ہے وہ عطا فرمائے. کیا خالد بھائی آپ نے ایک عنوان جو ہے وہ لے لیا ہے، آخر میں آ کے کبھی اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ نے عنوان لیا، جس پر بات کی آپ نے رشتوں کے حوالے سے، بالخصوص پھپھو ہیں اس کے حوالے سے، خالد بھائی میں اپنی ذمہ داری پوری کرنے پر فوکس کر لوں. ایک میرا رویہ ہے، ایک آپ کا رویہ ہے. آپ کا رویہ تبدیل کرنا یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے، اپنا رویہ ٹھیک رکھنا یہ تو میرے اختیار میں ہے، اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا یہ تو میرے اختیار میں ہے. ہم رشتوں کے اعتبار سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہم ان کو امانت اور دیانت کے ساتھ پورا کریں اور اللہ سے اجر پائیں. اور جب یہ چیز ہٹ جاتی ہے اور یہ آتا ہے جو ہمارا کرے گا ہم بھی اس کا کریں گے، جو ہمیں پوچھے گا ہم بھی اس کا پوچھیں گے، جو ہمارا احساس کرے گا ہم بھی اس کا احساس کریں گے، تو بس پھر بندہ بہت پیچھے جب چلا جاتا ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. وسیم بھائی پروگرام جو ہے وہ اختتام کی جانب جا رہا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کچھ آسان نیکیاں اور بتائیں. مجھے جو ایک آسان نیکی لگ رہی ہے ابھی جس کا ذکر کرنا چاہیے، بڑے ثواب کا کام ہے یہ بھی، مسکرا کر بات کرنا، وہ بھی اچھی نیت سے، یہ بھی ایک نیکی ہے، اپنائی جائے تو برکت. حضور نے فرمایا مسلمان بھائی کو دیکھ کے مسکرانا یہ صدقہ ہے. صدقہ ہے، بالکل صدقہ ہے، اور یہ ثواب کمانا بھی چاہیے. تو ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے چہروں پہ مسکراہٹ دیکھنے کے لیے لوگ ترس جاتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یار کبھی یہ بھی مسکرائے. صحیح. تو ہمارے ان بھائیوں کو مسکراتے رہنا چاہیے. صحیح. اور دوسروں سے مسکرا کر ملنا چاہیے. بڑی دیکھیں آسان سی نیکی ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ ملنا تو میں نے ہے ہی کسی سے. صحیح. ملاقات نہ ہو ایسا پاسبل ہی نہیں. تو یہ لوگوں سے ملنا ملانا ہے،
لیکن اگر میں ملتے ہوئے گرم جوشی کے ساتھ مسکرا کر ملوں گا اللہ تعالیٰ مجھے ثواب بھی عطا فرمائے گا. چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں بہت ساری. سلمان بھائی گھر میں بھی ہمیں بہت ساری نیکیاں کرنے کا ثواب ملتا رہتا ہے. والدین اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہیں اور جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں نا تو انسان پھر یاد کرتا ہے. لیکن اللہ پاک نے اس پہ بھی ہمیں اجر دیا. دیکھیں ماں باپ کو دیکھنا تو ہے ہی, لیکن اگر محبت بھری نگاہ سے کوئی دیکھے جی, رحمت کی نگاہ سے دیکھے جی, اللہ تبارک و تعالی مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے اس کو. واہ جی واہ, سبحان اللہ. کیسی کمال کی نیکی ہے, آسان دیکھنا ہے آسان نیکی بالکل. چلیے یعنی میں تو یہ کہتا ہوں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی حضور اگر وہ دیکھے 100 مرتبہ کئی مرتبہ دیکھے, فرمایا تمہارا رب ثواب دینے والا ہے, جتنی بار دیکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا. 100 حج کا ثواب ملے, 100 حج کا ثواب ملے گا سر. اب آپ دیکھیں 100 حج کا ثواب مل رہا ہے اس بندے کو, ہر تھوڑی دیر بعد اپنی والدہ کو اپنے والد کو پیار محبت بھری نگاہ سے دیکھے. نگران شورا اکثر فرماتے ہیں نا کہ کبھی اپنے والد صاحب کو کہیں جزاک اللہ, کبھی کہیں ٹھیک ہے, کبھی اپنی ماں کے ہاتھ چوم کر کہیں کہ ماں جزاک اللہ کہ آپ نے میرا اتنا خیال رکھا. یار یہ جملہ ہی والدین کے لیے کتنا بڑا ہوتا ہے, ایسی بات, کسی دل میں خوشی ہوتی ہے. تو یہ بھی دیکھیں ایک چھوٹی سی نیکی ہے سلمان جی, اور یہ بھی ہم گھر میں کر سکتے ہیں. تو نیکیاں تو بہت ساری ہیں, چھوٹی 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 مواقع بھی ہمارے پاس بہت سارے ہیں. جب وضو نہ ہو وضو کر لیجیے, یہ بھی نیکی ہے, یہ بھی ایک بڑی پیاری نیکی ہے. جی, صحیح, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہادت کا مقام عطا. واہ 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 واہ, تو کتنے ایک بڑی مقام والی بات ہے. تو جب میں بے وضو ہوا ہوں وضو کر لوں, برکت ہی برکت ہیں, ریفریش بھی ہو جائے گا, برکت ریفریش بھی ہو جائے گا, برکت ہی. آپ نے والدین کی بات کی خالد بھائی, وسیم بھائی, اللہ 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 اللہ. کل رات کو میں ہماری مسجد میں ایک ہمارے بڑے پیارے نمازی ہیں, بہت اچھے آدمی ہیں, اور ان کے جو ہے وہ گھر پر مجھے جانے کا ملا. ان کا پوتا ہے, اس کا نام عبد الرحمن ہے اس کا نام. تو وہ اس کے بارے میں بتاتے رہتے تھے, وہ تھوڑا اسپیشل بچہ ہے, وہ بولتا نہیں ہے, مجھے لگتا ہے وہ آٹسٹک بھی ہے, ہائپر ایکٹیو بھی ہے, اور اس کا جو ہے نا وہ یہ اسپیچ ڈس آرڈر بھی ہے اس کا. وہ صرف ہوں ہی کرتا ہے, آپ اسے کچھ بھی بولیں وہ کیا بولتا ہے, ہوں. مجھے وہ جو دادا تھے اس بچے کے, جو ہماری مسجد کے نمازی ہیں, انہوں نے کہا کہ اس کا جو ہے وہ علاج کرنے کے لیے ایک جو ہے وہ ڈاکٹر نے سجیشن دیا کہ اس کو جو ہے وہ بے ہوش کرنا پڑے گا. بچہ ہے ٹھیک ہے, وہ بہت ہائپر ایکٹیو بھی ہے, اللہ اس کو صحت دے سلامتی دے, تو اس کو بے ہوش کرنا پڑے گا. یعنی وہ ڈاکٹر نے علاج کا کچھ طریقہ بتایا, اس کو بے ہوش کرنا پڑے گا, اور اب یہ دوبارہ ہوش میں آئے گا یا نہیں آئے گا یہ کنفرم نہیں ہے. تو اس کے ماں باپ نے کہا ہے کہ ہم اپنے بچے کو رسک پہ جو ہے اس طرح نہیں ڈال سکتے, نہیں ڈالیں گے, چانس کی رسک ہی ہے نا. حالانکہ وہ بچہ نہ کیا کر رہا ہے, وہ بول رہا ہے, نہ کچھ کہہ رہا ہے, سن رہا ہے, سمجھ بھی رہا ہے, لیکن ہائپر ایکٹیو بچے کے ساتھ رہنا آسان کام نہیں ہے. ماں باپ اپنی اولاد کی خاطر بہت کچھ کرتے ہیں, پیسہ لگا رہے ہیں, علاج کروا رہے ہیں, بیہیویئر کا جو پرابلم ہے اس کو بھی برداشت کر رہے ہیں. ہائپر ایکٹیو بچہ بہت آسان نہیں ہے, میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو, رہنا اس کے ساتھ. ماں باپ نے بڑی مشقتیں اور بڑی تکلیفیں کاٹی ہوتی ہیں, ان کو دکھ نہ دے کر بھی ثواب کمائیں, خدمت کریں, دکھ نہ دیں, یہ بھی ثواب کمانے کا ایک طریقہ ہے. یہ آپ اس کو دیکھتے جائیں گے تو آپ کو چیزیں ریئلائز انشاءاللہ معاشرے میں ہوتی رہیں گے. اللہ اس بچے کے لیے بھی دعا کریں, اللہ اس کو بھی صحت عطا فرمائے, عافیت اور سلامتی عطا فرمائے, اللہ اپنی رحمت کا سایہ فرمائے, اور ہمیں اللہ کریم ثواب کمانے والا اور اچھے اعمال, اچھے کام کرنے والا, نیکیاں کرنے والا بنائے, اور زیادہ ثواب کی جستجو اور اس کی لگن اور زیادہ ثواب حاصل کرنے کا جذبہ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. آئیے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی
تاجدار حرم اے شہر شاہدی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام او کرم مجھ پہ یا سید المرسلین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام دور رہ کر نادم ٹوٹ جائے کہیں دور رہ کر نادم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے تو زمین دفن ہونے کو مل جائے تو زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام نیا دن ہے صبح چرائی ہے دیکھو لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے